بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی 3rd ایپیسوڈ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ارے زین، وہ اس کو دیکھ کر حیرانی تو رہ گئی۔ رات 10 بجے واپس آ رات علی کے بال کٹوانے لے گیا کہ بعد میں عید کی وجہ سے رش پڑ جانا تھا، لیکن ابھی دروازہ کھولتے ہوئے حیرانی سے دونوں باپ بیٹے کی شکل دیکھ رہی تھی جو دونوں نئے ہیئر کٹ میں اس کے دل کو اچھے لگ رہے تھے۔ اب بتاؤ کون زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں علی کو تھماتا پھر اس کا گال چومتا پوچھ رہا تھا۔ اسی بات پر وہ ہنستی۔ میرا بیٹا تو شہزادہ ہے، وہ علی کا گال چومتی بولی جو بیزاریت سے اپنی مٹھی سے ناک کو رگڑ رہا تھا۔ زین دروازہ بند کرتے واپس اس کی طرف مڑا تھا۔ پر میرے بیٹے کا باپ تو دل پر راج کرتا ہے۔ شرارت سے بولتی ہوئی اس کے لیے پانی لینے چلتی وہ کھل کر مسکرایا۔ لیکن آپ کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس کے پیچھے کمرے میں آتی پانی کا گلاس دیتی پوچھ رہی تھی۔ نظریں اس کے بالوں پر تھی۔ زین کو بڑے بال پسند تھے جو ہم وقت اس کے ماتھے پر پڑے ہوتے، اور اب اس کے آگے سے بالوں کو تھوڑا چھوٹا کر کے نیا سٹائل دیا گیا تھا۔ مریم زین کو اس پر سے اپنی نظریں ہٹانی مشکل ہوئی تھی۔ یار تمہارا شہزادہ اتنے آرام سے بیٹھا ہوا تھا میری گود میں۔ بندے نے پوچھا ریڈی ہیں آپ؟ میں نے کہا جی۔ اس نے میرے بالوں میں اسپرے کرنا شروع کر دیا، بس پھر مجبوراً میں نے بھی کٹوا دیا۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلائی، پر علی نے اب اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ملنا شروع کر دی۔ رکے زین پلیز، پہلے اس کو نہلا دوں، اس کی آنکھوں اور ناک میں بال جا رہے ہیں۔ وہ اسے شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھی۔ واہ، ابھی کیا فرمایا آپ نے محترمہ؟ شہزادے کا باپ آپ کو زیادہ پیارا ہے۔ وہ علی کو لیے اس سے پہلے واش روم میں گھسی تھی۔ اندر سے اس کے کہکے کی آواز آئی تھی۔ وہ تو ابھی بھی کہوں گی، اس کی شرارت سے کہی گئی بات پر مسکرایا تھا۔ میرا بیبی شہزادہ لگا ہے۔ ہش! اس کو ڈائپر پہناتے ہوئے اس سے لاڈ کرنے لگی۔ علی اپنی ننھی ننھی ٹانگیں ہلاتا کھلکھلا رہا تھا۔ اس نے اس پر پاؤڈر چھڑکا۔ علی نے اس کے ہاتھ سے پاؤڈر لے لیا۔ بابا زیادہ پیارے ماما کو، پر یہ تو ماما کی جان ہے۔ اس کو شرٹ پہنانے کے لیے شرٹ کے گلے کے بٹن کھولتی اس پر جھکی تھی۔ نتیجتاً اس کے بال علی کے چہرے پر گرے اور اگلے پل اس نے شرارت سے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالا۔ آؤچ! علی چھوڑو گندے بچے! اس نے نرمی سے اپنے بال اس کی گرفت سے چھڑانے چاہے۔ 7:30 ماہ کا علی حسب عادت اس کی روحانسی آواز پر کھلکھلایا تھا۔ زین جلدی آئیں پلیز زین! وہ اب ہمارے درد کی اس کو آوازیں دے رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر وہ اجلت میں برآمد ہوا۔ کیا ہوا؟ اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بوکھلا کر باہر آئے۔ بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ جلدی سے ان کی طرف آیا۔ ارے یار کتنی بار کہا ہے، آپ کے کھیلنے کی چیز نہیں ہے یہ۔ وہ ہمیشہ کی طرح بڑی نرمی سے اس کی گرفت سے بال چھڑا گیا، پر علی نے اس کی حرکت پر ہونٹ نکالے۔ یہ لو تم اس سے کھیلو، وہ اس کے ہاتھوں میں پاؤڈر دیتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے بالوں کا جوڑا باندھ رہی تھی۔ باپ بیٹے دونوں تمہارے بالوں پر فدا، کیا کریں؟ وہ اس کا جوڑا کھولتا بولا۔ کیا ہے زین، نہیں کرے نا؟ وہ بیزاریت سے بولتی پھر سے جوڑا باندھنے لگی۔ میرا حال دیکھو، وہ ہاتھ سے اپنی طرف اشارہ کرتا بولا۔ وہ پورا ہی گیلا تھا تقریباً۔ تمہاری چیخ پر سب چھوڑ کر باہر آؤ کہ نہ جانے کیا ہو گیا، وہ منہ بنا کر بولا۔ مریم اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتی زور سے ہنسی تھی۔ جانے من، بہت ہنسی آ رہی ہے نا؟ اس کا جوڑا کھولتا ہوا ایک قدم کا فاصلہ بھی مٹاتے اس کے بہت قریب آیا۔ زین نہیں، وہ اسے اپنی گرفت میں لیتا اپنے گیلے بالوں اور وجود سے اچھا خاصا گیلا کر گیا تھا۔ زین میرے کپڑے پلیز، زین میرے کپڑے گیلے ہو جائیں گے، وہ بدحواسی سے ہنستے ہوئے چلا رہی تھی جب علی نے پاؤڈر کا ڈبہ دور پھینکتے ہوئے زور سے چیخ ماری۔ یہ میرا ننھا پیس اور اس کی بڑی سی انسیکیورٹی! زین نے منہ بناتے ہوئے اسے آزاد کرا کر بیٹے کو گھورا تھا جو اس کی اپنی ماں سے دور رہنے کے لیے اس سے زیادہ گھورا تھا۔ وہ اپنی اتل پتل سانسوں پر قابو پاتی پھر سے ہنسی۔ زین اسے گھورتے ہوئے اپنی قمیض اٹھائی، اپنا جوڑا باندھ کر علی کی طرف متوجہ ہوئی۔ میری بیوی 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے ان محترم کے پاس ہوتی ہے، اور ان میں سے یہ 4 گھنٹے بھی وہی ہیں جب یہ جناب سو رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سا بھی کیا ہاتھ لگا لو اس کی ماں کو، اسے اپنے سائز سے بھی بڑی انسیکیورٹی ہونے لگتی ہے، وہ برا سا منہ بناتا بول رہا تھا۔ اولاد بھی تو تیری ہے۔ اس کی بات پر مریم زور سے ہنسی تھی۔ مریم کے ہنسنے کو دیکھ کر علی بھی کھلکھلایا تھا۔ بہت برے ہیں آپ، وہ اپنی گیلی شرٹ کی طرف دیکھتی اب کے خفگی سے کہتی علی کو شرٹ پہنانے لگی۔ دیکھو اب تم ایسے ناراض ہو جاؤ گی تو میں منانے پر مجبور ہو جاؤں گا، وہ اپنے تازہ تازہ کٹے بالوں کو تولیے سے رگڑتے اس پر نظریں جمائے بولا۔ یہ میرے بندے ہاتھ ہیں، میں نہیں آپ سے ناراض۔ وہ سچ میں ہاتھ باندھ کی، چہرہ ابھی بھی سرخ تھا۔ اس کے انداز پر زور سے ہنسا تھا۔ آج اتوار ہونے کے باعث وہ گھر پر تھا۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے تقریباً جب بیل بجی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے کوئی 40-42 سال کا بندہ کھڑا تھا جس کے کپڑے جوتے، ہاتھ میں تھاما موبائل اور کلائی میں بندی کھڑی اس کے مضبوط مالی حالات کا بتا رہی تھی۔ السلام علیکم جی، کس سے ملنا آپ نے؟ زین نے شائستگی سے پوچھا۔ وعلیکم السلام، میرا نام عادل حیات ہے، مجھے زین احمد سے ملنا ہے، وہ آدمی زین کے خوبرو چہرے کو بغور دیکھ کر بولا۔ جی کہیے، میں ہی زین احمد ہوں۔ اس کے کہتے اس آدمی کے چہرے کے تاثرات فوراً سے بدلے۔ وہ ایک دم مسافے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کے ایک پل کو حیران ہوا، پر پھر فوراً سے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ کیا میں اندر آ کر بات کر سکتا ہوں؟ اس شخص کے چہرے پر عجیب سے تاثرات، آنکھوں میں نمی۔ زین کل جاگی۔ جی آئیے نا، بیٹھیے۔ زین نے راستے دے کر مہمان نوازی نبھائی۔ وہ 2-3 قدم اندر آیا تھا۔ میں سمجھتا تھا دنیا میں اب صرف خود غرضی نفسا نفسی رہ گئی، لیکن میں غلط تھا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے نم لہجے میں بولے۔ میں سمجھا نہیں آپ، اس کی الجھن مزید بڑھی۔ میں وہی ہوں جس کی 2 جانیں تم نے بچائی تھی، ایک میری اور دوسری بھی میری، سمجھ لو میری بیٹی کی۔ زین ابھی تک حیران پریشان کھڑا تھا۔ اس نے بات سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اب رو دیے تھے۔ میری بیٹی تم نہ ہوتے تو، وہ بے اختیار اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے رو دیے۔
ذہن کی سمجھ میں جیسے ساری بات ہے. دیکھیں زندگی دینے والی تو اللہ کی ذات ہے, میں تو صرف ایک ذریعہ تھا. وہ اپنا آنکھوں سے مسکرایا. انہوں نے خود کو سنبھالا. یار تم نے تو مجھے خرید لیا. وہ بس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے مسکرائے تھے. سر مجھے شرمندہ نہ کریں, اس دن مجھے بہت دیر ہو گئی تھی, میرا فون بھی گر گیا تھا, بس اس لیے جلدی میں آپ سے مل نہیں سکا. جیسے ہی آپ کی اور آپ کی بیٹی کی اللہ کے کرم سے خیریت کی خبر ملی, میں گھر چلا گیا تھا. میں آیا تھا اگلے دن پر آپ لوگ وہاں سے شفٹ ہو گئے تھے. انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے تفصیل سے بولا. میں نے ہاسپٹل سے تمہارا نام پتہ معلوم کیا, 1 ہفتہ لگ گیا میری بیٹی دعا کی حالت ٹھیک ہونے میں. بس اللہ کا کرم ہے اب وہ ٹھیک ہے. وہ مسکرائے تھے. اسے لے جائیں بھائی, مجھے پڑھنے نہیں دے رہا. پھر آپ کہتے ہیں میں بہانے بنا رہی ہوں. اندر کمرے سے مریم کی جھنجھلاہٹ بھری آواز پر شرمندہ ہوا. سر 1 منٹ پلیز. وہ شرمندگی سے کہتا جلدی سے اندر آئے. 3-4 سیکنڈ میں واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں گول گتھنا سا بچہ دیکھ کر ان کی مسکراہٹ گہری ہوئی. ریڈ شرٹ, بلو گھٹنوں سے نیچے شارٹس میں گلابی سالی ہر کسی کی توجہ حاصل کر لیتا تھا. یہ تمہارا بچہ ہے؟ انہوں نے کھڑے ہو کر علی کا گال چوما جو انہیں دیکھ کر خیر مقدمی سے مسکرایا تھا. جی سر. اس نے علی کا گال چوما. ارے یار تم تو خود اتنے چھوٹے ہو, کیا ایج ہے تمہاری؟ وہ حیرت سے باپ بیٹے کو دیکھ کر پوچھ رہے تھے. وہ جھیپا. 25. لو اب بتاؤ, تم جس عمر میں بیوی بچے والے بنے ہو, اس عمر کے لڑکے یونیورسٹی کے اسائنمنٹ کے چکر میں خوار ہوتے ہیں. ان کی بات پر اس نے کہکا لگائی. یہ بات ان دونوں کو ہی سننی پڑتی تھی. اچھی بات ہے یار, ماشاءاللہ, اولاد بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک سلامت رکھے. ان کی آنکھیں پھر نم ہوئی. وہ زیر لب آمین بول کے جب اچانک اسے کچھ یاد ہے. سر آپ 1 منٹ رکے, میرے پاس آپ کی امانت ہے. وہ جلدی سے اندر کمرے میں گیا. پھر کچھ سیکنڈ میں واپس آئے. سر یہ اس دن آپ کی بیٹی کے ہاتھ سے گرا تھا, میں اگلے دن ہاسپٹل آیا تھا پر آپ لوگ نہیں تھے. وہ ان کے آگے نیا نکر موبائل بڑھاتے بولا. موبائل کو دیکھتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پر انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا. تمہیں پتہ ہے اس دن گاڑی میں دعا اور میری اسی سیل کو لے کر بحث ہو رہی تھی. اسے سیمسنگ نہیں آئی فون چاہیے تھا. انہوں نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا. سر ایک اور چیز ہے میری آپ کے پاس. اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا. اس کے ہاتھ میرے پاس آپ کی. اس کے ہاتھ میں پیسے دیکھ کر وہ جی بھر کر حیران ہوئے. سر یہ اس دن ڈرائیونگ سیٹ کے پاس نیچے پڑے تھے. میں نے گنے نہیں, لیکن اس سے پہلے کہ آپ اسے گنے اور آپ کے دل میں خیال آئے کہ آپ یہ دیکھ لیں. زین نے کوئی سلپ اس کی طرف بڑھائی. وہ ہاسپٹل کا بل تھا 80,000. مجھے معاف کر دے سر, آپ سے بغیر پوچھے پیسے اٹھانے پڑے, ورنہ ڈاکٹر کیس نہیں لے رہے تھے. اور آپ کی بیٹی کی کنڈیشن. انہوں نے ایک دم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. بس کر دو یار, اور کتنا حیران کرو گے؟ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر بھیگی آواز میں بولے جب علی نے اس کے ہاتھ کو باپ کے کندھے سے ہٹانا چاہا. یہ تمہارا بیٹا جانتا ہے کہ باپ پر صرف اسی کا حق ہے. انہوں نے ہنستے ہوئے ہاتھ ہٹایا. زین نے شرمندہ ہوتے علی کا ہاتھ تھاما. کہاں جاب کرتے ہو؟ ان کی بات پر زین احمد کو اذیت بھرا لمحہ یاد آیا. ڈپارٹمنٹل اسٹور پر. اس کی بات پر حیران ہوئے. پڑھے لکھے لگتے ہو. وہ عجیب سے انداز میں مسکرائے. اللہ کا شکر ہے سر, MCS ہوں اور اسی ڈگری نے مجھے اسٹور میں بھی جاب دلوا دی. علی نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا. تم سے ایک بات پوچھوں؟ وہ اس کے وجیح چہرے پر نگاہ جمائے بولے. جہاں ایمانداری کی چمک تھی اس نے اس بات میں سر ہلایا. اگر تم MCS ہو تو تمہیں کہیں بھی اچھی جاب مل سکتی ہے, تو یہ اسٹور. ان کے لہجے میں حیرانی محسوس کر کے وہ استثنائی انداز میں جا. مجھے میری ایمانداری وفاداری کی سزا ملی ہے شاید. زین کے چہرے پر اذیت لہرائی. مطلب؟ انہوں نے الجھن سے پوچھا. سر 5 سال سے اس آفس میں کام کر رہا تھا, بس ایک دن چوری کا الزام لگایا کسی نے. باس جو مجھے ہمیشہ اپنا بیٹا کہتے تھے, صرف 50,000 کے لیے انہوں نے میری ذات کو بے یقین کر کے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا. لیکن سر اللہ بڑا مہربان ہے, عزت کی کمائی ابھی بھی دیتا ہے. اس کی بات پر ان کے چہرے پر حیرت درائی. زین تمہیں پتہ ہے یہ کتنے پیسے تھے؟ وہ نوٹوں کو دوسری ہتھیلی پر مارتے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھ رہے تھے. نہیں سر. وہ نفی میں سر ہلاتا بولا. 1.5 لاکھ. انہوں نے گہرا سانس لیا. اور یہ سیل جانتے ہو کتنے کا؟ انہوں نے اس کے آگے بلو چمکتا ہوا موبائل لہرایا. اس نے پھر نفی میں سر لایا. 60,000. لیکن میری بیٹی کو 1 لاکھ والا آئی فون چاہیے تھا. وہ ہنسے تھے. تمہارے جیسے لوگ انمول ہوتے ہیں زین احمد. وہ کب سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. عام سا بندہ ہوں سر. وہ سر جھکائے دھیرے سے مسکرایا. نہیں زین احمد, ایمانداری کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, تم انمول ہو. وہ اس کے کندھے پر تھپکی دیتے بولے. زین کی آنکھیں نم ہوئی. جس انسان کے پاس 1.5 لاکھ آ جائے وہ امانت سمجھ کر واپس کرو, تو کیا 50,000 کے لیے وہ اپنا ایمان داؤ پر لگائے گا؟ وہ اپنا آنکھوں میں ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. اپنا نمبر دو یار. وہ اپنا فون نکالتے ہوئے بولے. سر میرا موبائل اس دن گر گیا تھا, ابھی کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے میرے پاس. وہ آرام سے بولا. یہ لو, یہ رکھ لو. انہوں نے سیمسنگ کا وہ 60,000 کا بالکل نیا موبائل اس کی طرف بڑھایا تھا. زین احمد کو جیسے بچھو نے ڈنگ مارا. سر یہ نہیں, پلیز پلیز سر. وہ ایک دم پیچھے ہٹا. زین یہ مت سمجھنا کہ تمہیں قیمت دے رہا ہوں. تم نے مجھ پر جو احسان کیا نا وہ انمول ہے. میں نے اگر تمہیں اس کی قیمت دی تو سمجھو تمہاری ایمان کی بیعت بھی کروں گا. زین نے نفی میں سر لایا. نہیں سر یہ نہیں, میں یہ نہیں لے سکتا. وہ قطعیت سے بولا جبھی علی نے ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیا تھا. ماں صدقے چلی جاوے, ابے نے لینا نہیں تو پتر نے پہلے کھو لیا. تم سے زیادہ تو تمہارا بیٹا روادار نکلا کہ کسی بڑے کی دی ہوئی چیز کو واپس نہیں کرتے. وہ ہنسے تھے. زین نے علی کے ہاتھ سے موبائل لیا. اس نے ایک چیخ ماری. سر ایسا نہ کرے, اس کا بوجھ نہیں سہ سکوں گا. اس نے موبائل ان کی طرف بڑھایا. علی نے ان کے بازو کو پکڑ کر موبائل اس سے واپس لینا چاہا. اوئے ہوئے. اینی ویز دعا حیات, میری بیٹی اپنے محسن سے ملنا چاہتی ہے. آج کا افطار تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو. وہ مسکرا کے اس کی جیب میں ایک چٹ ڈالتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے. لیکن سر یہ, اس نے ابھی بھی موبائل ان کی طرف بڑھایا. یہ میرے پیارے بھتیجے کا گفٹ. وہ علی کا گال چومتے دروازے سے نکل گئے. علی نے دوبارہ سے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا. اس نے اپنی جیب سے وہ سفید چٹ نکالی جس پر ایک اسمائلی کے ساتھ بڑا بڑا لکھا تھا. I desperately want to meet you. دعا حیات. میں شدت سے آپ سے ملنا چاہتی ہوں. دعا حیات. اور نیچے ایڈریس اور ایک فون نمبر تھا. اس نے موبائل کے آگے ساری بات مریم کے آگے ساری بات رکھی. یہ موبائل آپ ان کو واپس کر دیجیے گا. موبائل کو الٹ پلٹ کرتی بولی.
بالکل، بلکہ چائے اسی لے رہا ہوں، اس بچی دعا کو دے دوں گا۔ وہ بالوں میں برش چلاتا بولا۔ جب اس کی نظر شیشے میں خود کو دیکھتی مریم پر پڑی جو بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیوی میرا روزہ ہے، کیوں میرا ایمان خراب کر رہی ہو؟ وہ پلٹے بغیر ہی شیشے میں اس کے عکس کو دیکھتا چہرے پر دلکش مسکراہٹ لاتا بولا۔ مریم کے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھرے وہ پلٹا تھا۔ کیا ارادے ہیں؟ وہ اس کے گلابی چہرے کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ کیا ہے زین؟ میں تو ایسے ہی دیکھ رہی تھی، اب میں آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتی کیا؟ وہ اپنی جھیمپ میں ٹانے کب کے ذرا روب سے بولی تھی۔ یار دیکھو، میں روک نہیں رہا بلکہ صرف تمہیں بتا رہا ہوں۔ وہ اس کے پاس آتا آنکھوں میں چمک لیے بولا۔ مریم کی آنکھوں میں حیرانی در آئی۔ کیا؟ وہ نظر اس کے چہرے پر جمائے نہ سمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو سینے۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتا مریم نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے سے خود سے دور کیا۔ اللہ اللہ زین، آپ کا روزہ ہے؟ سرخ چہرہ زین احمد نے بڑی مشکلوں سے دل کو سنبھال کر کہہ کر لگایا۔ دیکھو، ایک تو تمہارا یہ چمکتا چہرہ، یہ دلکش وجود ہمیشہ مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے، اور پھر اس پر زین احمد کو بالکل چاروں شانے چت کرنے کے لیے تم نے بالوں کو ایک خوبصورت سٹائل دیا۔ اس پر آخری ستم، بال کھلے چھوڑ کر میرے سامنے کھڑی مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہی ہو۔ زین احمد تو گیا نا کام سے۔ وہ اس کے برابر سے ہوتا اپنا ایک ہاتھ دل پر رکھتا بیڈ پر گرا۔ اس کی بات پر پہلے تو وہ سرخ ہوتی چھینپی تھی، پھر جب وہ ہنسنے پر آئی تو ہنستی چلی گئی۔ 6 بج رہے زین، ایسے اذان ہونے پر جائیں گے کیا؟ وہ اسے اب سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ یار اتنے دن ہو گئے تمہارے اور علی کے ساتھ افطاری نہیں کی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تھا، پھر اس کا ہاتھ تھامتا اسے اپنے ساتھ بٹھا کر۔ اللہ پھر سے اچھے دن بھی لائے گا نا زین؟ اللہ پھر سے اچھے دن بھی لائے گا نا زین؟ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے بال سنوارتی آس امید سے پوچھ رہی تھی۔ انشاءاللہ، وہ اس کے بالوں پر لپکتا بولا، پھر اٹھ کر بیڈ پر سویا علی کا چہرہ چومتا اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ مریم نے زیر لب آیت الکرسی پڑھ کر اس پر حسار کیا۔ سفید شلوار قمیض، پیروں میں مردانہ چپل، بائیں ہاتھ میں گھڑی، سانولا خوبرو زین احمد جو اس کے دل کی دھڑکن تھا، آج مریم زین کے دل کے تاروں کو چھیڑ گیا تھا۔ زین بھائی، اب تو آپ پکے والے میرے بھائی بن گئے، ہم دونوں خون شریک بھائی بہن بن گئے۔ دعا ہے آج 14 سالہ شوخ و چنچل پیاری سی بچی جس کا ایک ہاتھ فریکچر کے باعث پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، اسے اپنے دل کے بہت قریب لگی۔ اس کی بات پر وہ ہنسا تھا۔ دودھ شریک سنیا سی خون شریک بھی ہو گیا؟ بالکل پکے والے بھائی بہن، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ وہ اس وقت اس کے کمرے میں موجود تھا۔ زین بھائی پلیز ڈونیٹ اے بوٹل آف بلڈ ٹو می ٹو۔ زین بھائی ایک بوٹل مجھے بھی بلڈ دے دیں، کیونکہ مجھے بھی آپ پسند ہے اور مجھے بھی آپ کا پکا والا بھائی بننا ہے۔ اچانک کمرے میں آواز گونجی۔ اس کی بات پر دعا نے منہ بنایا، جبکہ عادل حیات اور ان کی مسز ہنستی ہے۔ دائم حیات، مائن ٹوین برو، 5 منٹ ینگر دین می۔ دعا نے ہر کسی کے سامنے دہرائی جانے والی بات، دائم حیات میرا جڑوا بھائی 5 منٹ چھوٹا ہے مجھ سے۔ دعا نے ہر کسی کے سامنے دہرائی جانے والی بات ہمیشہ کی طرح ایک اعزاز کی مانند اسے بھی بتائی تھی، جسے 5 منٹ پہلے پیدا ہونے پر اس کا خود کا ہاتھ تھا۔ She every time describes me as a twin who is younger than her۔ یہ ہمیشہ ایسے بتاتی جیسے میں جڑوا ہو کر بھی سے 1 سال چھوٹا ہوں۔ دائم کی بات پر زین کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ان کی نوک جھوک میں افطار کا ٹائم ہوا، دعا بھی ان کے ساتھ نیچے آئی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ جانے کی اجازت مانگنے لگا۔ دعا یہ آپ کی امانت، وہ جیب سے اس کا موبائل نکالتے بولا تھا۔ سب سے پہلی بات، میں آپ کے لیے آپ تو بالکل بھی نہیں ہوں، 10-11 سال تو آپ سے چھوٹی ہوں، وہ شرارت سے بولی۔ چلے زین بھائی، آپ سے تو چھوٹی ہے نا یہ، اب آپ اسے روب میں رکھیے گا۔ وہ بے تکلفی سے زین کی گردن میں ہاتھ ڈالتا بولا۔ دعا سے گھورا جب کہ وہ مسکرایا۔ اور دوسری بات، میں یہ آپ سے بالکل بھی نہیں لے رہی، کیونکہ اس ایکسیڈنٹ سے کم از کم مجھے تو فائدہ ہوا، مجھے میرا فیوریٹ سیل مل گیا، سو یہ میرے بڑے بھائی کا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ اپنی پیاری سی چھوٹی سی بہن کے دل بالکل نہیں توڑیں گے۔ وہ اس کے ہاتھ سے موبائل لیتی واپس اس کی طرف بڑھاتی بولی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموشی رہا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے دعا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہچکچاہٹ سے بولا۔ بہن بھی کہہ رہے ہیں اور بہن کی بات بھی ٹال رہے ہیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لائے بولی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے عادل حیات کو دیکھا۔ سوری، تم بہن بھائی کا معاملہ، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ۔ انہوں نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ اس نے پھر سے دعا کو دیکھا۔ میرے نیفیو کے لیے رکھ لیں؟ وہ حیران ہوا۔ ارے حیران نہ، ڈیڈ نے بتایا ہمارا کیوٹ سا نیفیو بھی ہے۔ دعا کی بات پر وہ ہنسا تھا۔ ہی از ٹوٹلی لائک می، جو کہ بالکل مجھ پر گیا۔ دائم نے اپنے کالر کھڑے کیے۔ ہیو یو سین ہم؟ تم نے دیکھا اس کیا اسے؟ دعا نے سے گھورا تھا۔ ڈیڈ نے بتایا نا، ہی از سو کیوٹ، وہ بہت پیارا ہے، تو بس میں سمجھ گیا چاچو پر گیا ہوگا وہ۔ ان دونوں کی محبتوں پر وہ دل سے خوش ہوتا نہ چاہتے ہوئے اسے موبائل لے گیا۔ وہ دونوں بہن بھائی امریکہ میں پیدا ہوئے تھے، وہیں پلے بڑے پاکستان آنا جانا تھا۔ اب عادل حیات مستقل پاکستان شفٹ ہوئے، یہیں بزنس سیٹ کر رہے تھے۔ ان دونوں کی ملی جلی اردو انگلش کو انجوائے کرتا واپسی کے لیے اٹھا، پر جانے سے پہلے دعا، دائم اور عادل حیات نے اس کا نمبر اس وعدے پر اپنے موبائل میں سیو کیا کہ گھر جا کر وہ جلدی سے اپنی سیم اس موبائل پہ ڈالے گا۔ وہ جب گھر آیا تو اپنی بہن ندا سے بات کرتی ہوئی دروازہ کھول کر بھی سامنے کھڑی ندا سے بحث میں مصروف رہی تھی۔ ارے یار، وہ پنک الگ ہے، میں کہہ رہی ہوں نا۔ زین ایک پل اس کے راستے سے ہٹنے کا انتظار کیا، بے خیالی میں پلٹی تھی، پھر 2 قدم چل کر رکی۔ وہ جب تک باہر کھڑا تھا گہرا سانس لیے دروازہ بند کرتا، 2 قدم چلتا اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ بھی اپنے ہی دھیان میں تھی۔ اچھا بیٹا، تم اپنا واٹس ایپ چیک کرو، میں تمہیں اس سوٹ کی پک سینڈ کرتی ہوں، پھر دیکھنا کون صحیح ہے کون غلط۔ وہ مقابلے کے موڈ میں آئی تھی۔ زین نے خاموشی سے پیچھے سے اپنی باہوں میں لیا تھا۔ زین، مریم نے بری طرح چونک کر گردن پیچھے کی طرف گھمائی تھی۔
زین بھائی بلا رہے ہیں کیا؟ ندا نے بے ساختہ پوچھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی وہ ہلکی سی گستاخی کر کے زین، وہ جی جان سے سٹپٹائی۔ وہاں سے ندا بولے جا رہی تھی، زین نے اسے چھوڑا، پھر بے آواز ہنستا کمرے میں چلا گیا۔ کیا زین زین کیے جا رہی ہو؟ بہت یاد آ رہی ہے تو جا کر ایک جپی پالو ان سے۔ 1 سال کا فرق ہونے کے باعث وہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ زیادہ بے تکلف تھی۔ اف تم تو چپ کرو، وہ جو ابھی تک اپنے حواسوں کو برابر کر رہی تھی اس پر چڑھ دوڑی۔ تم اپنی بات کرو، وہ اپنی الگ پنک نکلا نا تو تمہاری خیر نہیں۔ وہ اپنی حفت اس پر اتارتی بولی، اس کی آواز اندر کمرے میں سنتا وہ ہنسا۔ وہ 10 منٹ بعد چینج کرتے آیا تو ابھی تک فون پر لگی ہوئی تھی۔ یہ جو سوٹ ابھی واٹس ایپ کیا نا ندو، اس پر میرا دل ہے یار، 5,000 کا ہے۔ ہاں یار ہم افورڈ نہیں کر سکتے، میں ان کی پکچر دیکھتے دل کو بہلا دیتی ہوں۔ وہ اداس لہجے میں بولی۔ زین احمد کے دل کو تکلیف ہوئی، اس کا دل چاہتا دنیا کی ہر چیز مریم کے دامن میں رکھ دے۔ میں نے تمہیں جو سوٹ بھیجا نا ہانی کے ہاتھ، ہاں اچھا ہے بول۔ زین لائے تھے 1 مہینہ پہلے، میں نے رکھ لیا تھا، مجھے بہت پسند آیا تھا۔ تم اس کا بہت اچھا ڈیزائن بنا دو، میں عید پر پہن لوں گی۔ زین مسکرایا۔ اچھا بھائی، میں زین سے کہہ دوں گی، وہ تمہاری شاپنگ اپنی پسند سے کر لیں گے۔ وہ زور سے ہنستے ہوئے بولی۔ ان کی باتوں کو سنتا وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ زین یہ سیل بہت اچھا ہے، وہ بیڈ پر آلتی پالتی بیٹھی موبائل سے سیلفی لیتی بولی۔ زین نے اس کی سم اس میں ڈال دی تھی اور اپنی مریم کے 10,000 کے موبائل میں، جس نے شادی کے بعد مریم کو پہلا تحفہ دیا تھا۔ علی پاس بیٹھا موبائل کے باکس سے کھیل رہا تھا جو جاتے جاتے دعانے سے پکڑایا تھا۔ آپ کا ہوا؟ وہ اس کی گود میں سرکتا لیٹ کر بولا۔ وہ سٹپٹائی۔ کیا ہے؟ کیا کریں؟ اٹھ کر بیٹھے نا۔ اس نے اس کا سر ہٹانا چاہا جب زین نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اپنے بڑے والے بچے کو بھی کبھی کبھی سلا لیا کرو اپنی گود میں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھتا بولے۔ اس کی بات پر وہ سرخ ہوئی۔ اس کی شادی کو تقریباً 1.5 سال سے اوپر کا عرصہ ہو رہا تھا، لیکن اس کی پیار بھری شرارتوں گستاخیوں پر اول روز کی طرح شرماتی سرخ پڑ جاتی تھی۔ یار تم میرا اکلوتا پیس ہی ہوگی اس پوری دنیا میں۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کا سرخ چہرہ دیکھتا محظوظ ہوا۔ میرا چھوٹا بچہ زیادہ سدھرا و تمیز دار ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر پچھتائی۔ زین نے اسے جن نظروں سے دیکھا، موبائل سائڈ پر رکھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے زین کے ہاتھ تھامے جو شرارت پر آمادہ تھے۔ اب بہت بے شرم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ بمشکل بول پائی تھی۔ حد ادب لڑکی، شوہر ہو تمہارا۔ ہنوز اس کی گود میں سر رکھے اس نے روب سے کہا۔ آؤچ میرے بال زین، میرے بال۔ علی نے ماں باپ کی پیار بھری لڑائی میں اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ وہ پیارا جس کے بالوں میں ہاتھ ڈال گیا، پر سچویشن مختلف تھی اور شاید زیادہ تکلیف دہ بھی۔ 7.5 ماہ کا علی احمد جو اب خود بیٹھ جاتا تھا، پر کبھی کبھی شرارت سے خود کو پیچھے گرا دیتا۔ ماں کے لمبے گھنے حسین بالوں کو اپنی ننھی مٹھی میں لیے اس نے وہی کارنامہ انجام دیا۔ او بدتمیز! زین ایک دم اٹھا۔ اس نے علی کی ننھی مٹھیوں سے اس کے بال چھڑانے جا، پر وہ شرارت پر آمادہ ہوتا اس کے بال چھوڑنے کی وجہ کہہ کر لگاتا جا رہا تھا۔ ماں صدقے چلی جاوے، 2 چنڈا ادھر پہن تے 2 ادھر نو پہن، والا تھا کی مزاق۔ زین کچھ کریں، وہ علی کی طرف جھکتی مارے درد کے چلائی۔ اس کے چلانے پر علی نے ایک اور کہکا لگایا۔ میرے بچے چھوڑ دو، یہ تمہارے باپ کے کھیلنے کی چیزیں تمہارے نہیں۔ وہ علی کے اوپر جھکتا اس کا دھیان بٹانے لگا، پھر نرمی سے اس کی مٹھیوں سے مریم کے بال چھڑائے۔ مریم ایک دم بیڈ سے اٹھی۔ لگتا باپ کی طرح یہ بھی ماں کے بالوں کا دیوانہ ہے۔ وہ اس کی مٹھی سے 2 لمبے بال نکالتا اپنے سامنے لہرا کر بولا۔ وہ اب ٹانگیں لٹکائے پشت کے بل بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ مریم نے نام آنکھوں سے گھورا۔ یار میرا کیا قصور ہے؟ اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر اس نے دہائی دی تھی۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر پاس بیٹھے علی نے اس کے سینے پر چڑھنے کی کوشش کی۔ ماں کی طرح میرے بیٹے کو بھی جگہ پسند ہے۔ علی اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سنبھالتے سے مانی کی نظروں سے دیکھتا بولا۔ حد ہے زین۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ کمرے سے نکل گئی، لیکن اس کے کہکے نے باہر لاؤنج تک اس کا پیچھا کیا۔ السلام علیکم۔ اس نے بغیر دیکھے موبائل کان سے لگا کر سلامتی بھی دی۔ وعلیکم السلام۔ یار سو رہے تھے کیا؟ اس کی بھاری نیند میں ڈوبی آواز بتا گئی کہ وہ سو ہی رہا تھا۔ آواز سن کر پٹ سے نہ صرف آنکھیں کھول کے بلکہ ہلکا سا نیند دراز بھی ہوا۔ جی سر، میرا مطلب ہے اٹھ کے ہوں۔ عادل حیات کی آواز پر گڑبڑایا۔ سب سے پہلی بات یہ سرور بول کر مجھے اجنبیت کا احساس مت دلاؤ۔ میرے بچوں کے بڑے بھائی بن گئے، تم میرے بیٹے تو نہیں، لیکن میرے بھی چھوٹے بھائی بن جاؤ۔ وہ بڑے مزیدار طریقے سے بولے۔ وہ بھی اپنا کہکا نہ روک پایا۔ برابر میں سوئی علی نے باپ کے جاندار کہکے پر آنکھ کھولی تھی، پھر کسل مندی سے کھسک کر باپ کے سینے پر سرکتا آنکھیں موندی تھی۔ اس نے محبت سے اس کے گرد بازو پھیلایا۔ جی سر بھائی۔ اس کے بے ساختہ سر بھائی کہنے پر دونوں کا کہکا بلند ہوا۔ علی باپ کے خوشگوار موڈ پر سر اٹھاتا مسکرا کر پھر سے اپنا سر اس کے سینے میں رکھ گیا۔ اس کی ہنسنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ وہ ایک دم لاؤنج سے اٹھ کر اندر کمرے میں آئی۔ کتنے دنوں کے بعد اس نے زین کے انداز میں بے فکری محسوس کی تھی۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے گئی۔ علی نے ماں کی طرف ہاتھ بڑھائے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر علی کو گود میں لے لیا۔ اٹھو یار، تمہارے پاس 10 منٹ ہے، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ وہ حیران ہوتا اب کے اٹھ بیٹھا تھا۔ لیکن سر مجھے اسٹور پہنچنا ہوتا اور ابھی 11 تو بج گئے ہیں، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ علی کے کپڑے نکالتے اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ یار میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، بس جلدی کرو پلیز۔ وہ اس کی سنے بغیر فون کاٹ گئی۔ کیا ہوا؟ مریم اس کے پاس آئی۔ پتہ نہیں، لینے آ رہے ہیں، پھر وہیں سے اسٹور چھوڑ دیں گے، وہ کہہ کر اٹھا تھا، پھر اپنے کپڑے نکالتا نہانے چلا گیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں سر؟ گاڑی کو جانے پہچانے راستوں پر گامزن دیکھتا وہ ان سے پوچھ گیا تھا۔ اس کے سر بولنے پر اس بار انہوں نے اسے ٹوکنے کی بجائے ایک نظر دیکھ کر گاڑی جہاں روکی وہاں زین احمد نے دوبارہ کبھی بھی نہیں جانا تھا۔ سر میں، وہ گاڑی سے اترنے لگے جب وہ ایک دم ان کا ہاتھ تھام گیا۔ یار آؤ دو، وہ گھوم کر آتے اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر کھڑے ہو گئے۔ زین احمد کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ اسے اس جگہ کیوں لے آئے۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا، انہیں کیسے پتہ چلا کہ پہلے اس آفس میں کام کرتا تھا۔ سامنے حیات انٹرپرائزز کی شاندار بلڈنگ استادہ تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر ویسے کھڑا رہا۔ آئی ایم سوری سر، پر میں یہاں نہیں جانا چاہوں گا۔
وہ سر جھکا کر بولا وہ انہیں کیسے بتاتا کہ اس جگہ اس کی زندگی کی کچھ تلخ شادی جڑی ہے۔ 5 منٹ یار آؤ تو مجھے یہاں کچھ کام ہے۔ وہ اس کا بازو تھامتے اسے اپنے ساتھ اندر لے گئے، پھر زبردستی ایک کمرے میں لے جا کے اسے کمرے کے بیچوں بیچ لا کر چھوڑا۔ وہ کمرہ زین احمد کیسے نہ پہچان پاتا، وہ کمرہ اس کے محسن کا تھا۔ زین نے سر جھکا کر تکلیف سے اپنی آنکھیں موندی۔ بڑوں سے اگر غلطیاں ہو جائے تو کیا چھوٹے معاف کر دیتے ہیں؟ اپنے بہت قریب سے آتی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی۔ جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا وہ اسے تڑپا گیا۔ فیصل حیات اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے آنکھوں میں آنسو لیے کھڑے تھے۔ سر پلیز ایسا نہ کریں۔ وہ ان کے دونوں ہاتھ تھام گیا جب انہوں نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں جس ہیرے کی ناقدری کرتے اسے مٹی میں ملا رہا ہوں، میرے اوپر وہ احسان کر جائے گا جو میں شاید خود کو بھی بیچ کر کبھی پورا نہیں کر پاتا۔ وہ اسے خود میں بھیجتے روتے ہوئے بول رہے تھے جب عادل حیات نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ابو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، سنبھالے خود کو۔ عادل حیات نے جن کا خود کا لہجہ پھیکا ہوا تھا ان کے سنبھال کر صوفے پر بٹھا، وہ ان کے ابو کہنے پر ٹھٹکا۔ پہلے میرے اس چھوٹے بیٹے سے کہو مجھے معاف کر دے۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے شرمندگی سے بولے۔ زین احمد کو کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اب۔ وہ عادل حیات کے والد اور دعا حیات کے دادا تھے۔ وہ جلدی سے ان کی طرف بڑھا، پھر اپنے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر نیچے زمین پر ان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ باپ بھی بیٹوں سے معافی مانگتے ہیں کیا سر؟ وہ ان کے گھٹنوں پر سرکتا خود پر قابو پاتا بولا۔ اس نالائق کو بولو مجھے اور شرمندہ نہ کرے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے عادل کو دیکھتے بولے۔ وہ رو دیا۔ آپ نے اس دن زین احمد کو توڑ دیا تھا، ایک بار بھی میرا یقین نہیں کیا۔ آپ تو مجھے اپنا بیٹا کہتے تھے، 5 سالوں سے میں آپ کے ساتھ تھا، آپ نے مجھے پڑھایا، آج اس مقام تک پہنچایا، پھر خود ہی وہ روتے روتے ان سے شکوہ کر رہا تھا۔ جب آنکھوں پر پٹی بندی ہو نا تو بڑے بڑے اندھے ہو جاتے ہیں۔ سمیر اور اظہر 1 مہینے سے تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی بات میرے دل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، کانوں کا کچا نہیں تھا میں، بس پھر اس دن تمہاری دراز سے پیسے نکلے تو عقل پر پردے پڑ گئے تھے۔ وہ شرمندگی سے بولے۔ ابو نے اظہر اور سمیر دونوں کو فارغ کر دیا، تمہارے جانے کے بعد ان کی اصلیت سامنے آتی گئی تھی۔ عادل حیات جو کہ ان کے بڑے بیٹے تھے وہ بولے تھے۔ زین اپنی آنکھیں صاف کرنے لگا جب فیصل حیات نے بارو سے پکڑ کے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ ہیرا تو میں نے واقعی کھو دیا۔ فیصل حیات کی بات پر اس نے ناسمجھی سے عادل اور عدیل دونوں کو دیکھا جو ہنس دیے تھے۔ بالکل، کیونکہ اب تم میرے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہو۔ عادل حیات نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ دیکھو عدیل، تم نے اور میں نے اس ہیرے کو 5 سال تراشا اور یہ محترم اچانک آ کر ہم سے ہمارا ہیرا چرا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے چھوٹے بیٹے کو گھور کر اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا، وہ دونوں کہہ کر لگا گئے۔ وہ اب تک بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سر اس نے کچھ بولنا چاہا۔ یار بس کرو اب، یہ سر چیڑی بنا دو اب تم۔ مجھ سے اچھے تو میرے بچے جو منٹوں میں تمہیں بھائی بنا گئے۔ عادل کی بات پر مسکرائے۔ فیصل حیات ان کے بابا اسد احمد کالج یونیورسٹی کا ساتھ تھا۔ اسد احمد کی محدود آمدنی دیکھ کر فیصل حیات نے پہلے تو اسے BCS کرنے کے بعد انٹرنشپ پر رکھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی کام کی لگن کو دیکھ کر انہوں نے اسے 10,000 ماہانہ پر جاب دے دی۔ ساتھ ساتھ اسے یونیورسٹی جوائن بھی کروائی۔ پہلے تو وہ اسے ایک عام سا بچہ سمجھے، لیکن پھر اس کی صلاحیتیں نے حیران کرتی گئی۔ اس کے MCS کا رزلٹ آنے کے بعد انہوں نے اس کی تنخواہ 10 سے 15 پھر 20 سے 30,000 کر دی۔ ان 5 سالوں میں ان کے دل کے قریب آ گیا تو زین احمد ان کو اپنا محسن سمجھ کر ان سے عقیدت رکھنے لگا تھا۔ اور یہ بزنس فیصل حیات اور عدیل حیات ان کے بڑے بیٹے دیکھتے تھے۔ عادل حیات اپنی شادی کے بعد سے امریکہ شفٹ ہو گئے تھے، اس لیے زین احمد کی کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اور ابھی وہ ہمیشہ کے لیے واپس آئے تو باپ کے بزنس میں اپنا IT کا ڈپارٹمنٹ سنبھال لیا، جس کے لیے انہوں نے زین احمد کو اپنا ہیڈ ہائر کیا تھا۔ کل تک انہوں نے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ زین ان کے باپ کے آفس میں کام کرتا تھا، لیکن رات 11 بجے ڈرائیور نے ڈاکومنٹ کی ایک فائل پکڑائی جو کہ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے ملی۔ مکینک نے وہ فائل ڈرائیور کے حوالے کی۔ ڈاکومنٹس میں زین کی CV میں اپنے باپ کے آفس کا حوالہ دیکھ کر انہوں نے فیصل حیات کو فون کیا۔ ان کے بتانے پر عادل حیات بس اتنا بولے۔ ابو، جو شخص بغیر کسی غرض کے روزے کی حالت میں کسی کو ہاسپٹل لے جاتا ہے، اس کو ان زخمیوں کے پاس سے ملے 60,000 کا سیل فون اور 1.5 لاکھ روپے امانت سمجھ کر واپس کر دیتا ہے، کیا وہ چور ہو سکتا ہے ابو؟ عادل حیات کے الفاظ فیصل حیات کو شرمندگی کے سمندر میں دھکیل گئے۔ اسے کل سے جوائن کرنا تھا، وہ وہاں سے سیدھا مسجد چلا۔ اب ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھے زین احمد کی بند آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں اپنے پورے سٹاف کے سامنے اسی جگہ پر آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فیصل حیات اسے بازو کے حلقے میں لیے وہیں اسی جگہ اپنے سٹاف کے سامنے لے۔ زبنی نے بڑی حیرت سے زین احمد کو اپنے باس فیصل حیات کے شانے پر سے لگا دیکھا۔ میں نے اس دن جو کہا وہ الزام تھا زین احمد پر۔ آپ سب لوگوں کے سامنے حقیقت آ گئی کہ اصل گناہگار کون تھے۔ مجھے آج آپ سب لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ زین احمد اب ہماری کمپنی میں IT ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوں گے۔ سب نے تالیاں بجائی تھی۔ اتنی عزتیں پا کر وہ سینے پر ہاتھ رکھتا عاجزی سے ان کے سامنے جھکا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما، دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی اور اب وہ اپنے پروردگار کے آگے سجدہ ریز تھا۔ ترجمہ: کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے، جسے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 26۔ اے میرے رب، تو نے ہمیشہ مجھے حیران ہی کیا۔ جب کچھ نہیں تھا تو 10,000 دے دیا۔ ابھی ان 10,000 کا شکر نہیں کر پایا تھا کہ ایک دم سے میرے بغیر مانگے میرے دامن کو تو نے 30,000 اور بے شمار عزتوں سے بھر دیا۔ پھر تیری مرضی ہوئی تو مجھے اپنے ہی بندوں کے ہاتھ تڑوا دیا، پر میری جیب خالی نہ ہونے دی۔ 30,000 کے بدلے 1,000 سے بھی میری جیب بھری رکھی، پر اس بار میرے دل کی تڑپ پر تو نے مجھے اسی جگہ پر اپنے انہی بندوں کے سامنے عزت بخشی۔ یا رب، میرے رزق کو دگنا کر دیا۔ میں اس قابل کہاں تھا یا اللہ؟ سجدے میں سر رکھے روتے ہوئے اس نوجوان کو کئیوں نے حیرت سے دیکھا۔
مریم یہ سیل کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ نگینہ نے حیرت سے ٹیبل پر پڑے سیمسنگ کے اس نئے ماڈل موبائل سیٹ کو دیکھ کر اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اس کو عادل حیات اور دعا حیات کا بتانے لگی۔ زین نے ان پر احسان کیا اور انہوں نے قیمتی موبائل دیکھ کر احسان اتار دیا۔ یہ زین احمد بھی نا بالکل ہی بے وقوف ہے، ایک سیل پر مان گیا۔ وہ اپنے حسد کو چھپا کر ہنسی، لیکن اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح مریم کو جھنجھوڑ گیا۔ یہ عادل حیات جیسے لوگ اب دیکھنا کچھ پیسے بھی زین کے ہاتھ پر رکھ دیں گے۔ ارے اپنی بیٹی کی جان کا صدقہ سمجھ کر مریم نے اذیت سے اپنے لب دانتوں میں دبائے۔ کبھی تم نے سوچا مریم، زین نے تمہیں دیا ہی کیا؟ یہ ایک بچہ، تمہاری کم عمری پر بھی رحم نہیں کھایا اس نے۔ سچ بتاؤ مریم، جب میں سوچتی ہوں راتوں کو اٹھ کر تم اس کی نیپز چینج کرتی ہوگی، اپنی نیند کی قربانی دے کر اسے فیڈ کروانا پڑتا ہوگا، ظاہر ہے یہ دونوں کام تو تمہیں کرنے پڑتے ہوں گے نا۔ وہ اس پر ایک افسوس پر ہی نظر ڈالتی دائیں بائیں کو سر کو ہلا رہی تھی۔ مریم کے چہرے کا رنگ اٹھتا جا رہا تھا۔ مجھے تو بس ایک بات کا خوف آ رہا ہے، وہ کہیں تمہیں ایک اور بچے کا تحفہ نہ دے دے۔ وہ اس کے سرخ ہوتے چہرے پر ایک نظر ڈالتی استضائی لہجے میں بولی، اب دیکھو نا، دن کا 1000 اور یہ صدقے میں دیے گئے موبائل سے تو بچے نہیں پلتے نا، اسٹور پر سیلز مین ایک بچہ ہی پال لے کافی ہے، خیال رکھنا۔ اس کے جانے کے بعد وہ مشکل خود پر قابو پاتی مریم آج خود پر سارے ضبط توڑ بیٹھی۔ جس پتھر پر اتنے مہینوں سے پانی پڑ رہا تھا، آج پر اس پتھر میں سوراخ ہو گیا تھا۔ شاید مریم زین کے دل میں آج زین احمد کے لیے بدگمانی کی گرد چھائی تھی۔ وہ نیچے بیٹھتی، گھٹنوں پہ سر کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دوپہر کے 3:30 بجے تھے۔ وہ روشن چہرے اور آنکھوں کے ساتھ گھر آیا تھا۔ مریم چپ چاپ دروازہ کھول کر علی کو کھانا کھلانے بیٹھی، جو آج شاید کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے بغور مریم کے چہرے کو دیکھا، اسے مریم کا حلیہ بکھرا بکھرا موڈ آف لگا، لیکن پھر بھی اس نے نہا دھو کر اس کو خوشخبری سنانے کا سوچا۔ علی میرا دماغ نہیں خراب کرو، چپ چاپ کھا لو ورنہ بھوکے رہنا۔ اس کی ڈانٹ کو نہ برداشت کرتے ہوئے ایک دم بلک بلک کر رونے لگا۔ کمرے میں داخل ہوتے زین کے قدم رکے، فوراً واپس باہر آئے۔ مریم کیا کری ہو یار؟ وہ ایک دم سے علی کو گود میں اٹھاتا اس سے بولا تھا۔ صبح سے مجھے تنگ کیا ہوا اس نے، انسان ہوں میں، کپڑے بھی دھوئے آج میں نے، تھک گئی ہوں میں۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ تم سے کتنی بار کہا انتظار کر لیا کرو، ساتھ دھو لیا کریں گے۔ اس کے تھکان زدہ چہرے پر نگاہ ڈالتا بولا، ساتھ ساتھ علی کو تھپک رہا تھا جب سونے کے موڈ میں تھا۔ رات 10 بجے آتے ہیں آپ، اس وقت کیا ہم کپڑے دھوئیں گے؟ وہ چڑ کر بولتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ زین نے ایک نظر اس کے خراب موڈ کے چہرے پر ڈالی، پھر کچھ کہے بغیر علی کو لیے اندر چلا گیا۔ علی ماں کو اچھا خاصا تنگ کرنے کے بعد اب تھک ہار کر سو چکا تھا، وہ نہانے چل دیا۔ افطاری تک اس کی خاموشی کو دیکھتے وہ بھی خاموشی رہا۔ نماز پڑھ کر واپس آتا دھوپ سے اس کے پاس بیٹھا۔ علی نیچے بیٹھا کھیل رہا تھا، وہ غیر محسوس طریقے سے دور ہوئی۔ زین اس کی حرکت کو نوٹ کرتے مسکرا، وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لایا۔ یار ایک بچے میں تمہارا یہ حال ہے، جب ہماری گڑیا آئے گی تب کیا ہوگا؟ اور اگر ٹوئنز ہوگے تو؟ وہ اس کی گال چھوتا اپنی بات پر ہنسا۔ مریم کو جیسے کرنٹ لگا، وہ ایک دم سے اپنی جگہ سوٹی۔ سوچے گا بھی مت زین ایسا۔ وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ اس کے پپڑنے پر ایک لمحے کو حیران ہوا، لیکن پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ یار سوچو تو، ہمارے ٹوئنز بیبیز۔ وہ محبت سے بولا۔ اس کے ہنسنے پر وہ سیکھ پائی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، 1000 میں آپ 3 بچے ایک بیوی پال لیں گے؟ اب کہ وہ چلائی۔ زین ایک دم چپ ہوا۔ بچے صدقے کے پیسوں سے نہیں پلتے زین احمد، زین صاحب۔ اس کے طرز تخاطب پر وہ جی بھر کر ٹھٹکا ہوا تھا۔ یہ اس کی ممی تو نہیں تھی۔ صدقہ؟ تمہیں لگتا ہے میں صدقے کے پیسوں سے تم لوگوں کو پال رہا ہوں؟ اب کہ وہ کھڑا ہوتا ماتھے پر بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے حیات فیملی پر احسان کیا، انہوں نے اپنی جان کا صدقہ آپ کو دے دیا۔ اس نے سامنے پڑے نئے موبائل سیٹ کی طرف رمزیہ اشارہ کیا۔ زین نے لب بھیج کر خود پر قابو پایا۔ علی کھیلنا بھول کر دونوں کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ اب اللہ کا واسطہ میری جان پر رحم کریں، آپ کا دیا ہوا یہ ایک تحفہ نہیں سنبھالا جا رہا مجھ سے۔ مجھے بھی خود بڑا ہونے دے زین، مجھے نہیں پیدا کرنی ہے آپ کی مزید کوئی اولاد، یہ ایک مجھ پر بھاری۔ وہ جوجو بولے جا رہی تھی۔ زین احمد کا چہرہ ہمارے ضبط کے سرخ ہوتا جا رہا تھا، مزید نہ برداشت کرتے ہوئے ایک دم تھڑا۔ بس مریم، خبردار جو تم نے ایک اور مزید لفظ بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے زور سے بولنے پر علی نے رونا شروع کر دیا۔ وہ خود بھی سہم سے کی آواز تک اس پر چلایا نہیں تھا۔ تو اجڑی پونکنی پہ بکواس لائی ہوئی۔ افسوس ہو رہا مجھے تمہاری بات پر مریم، تم جس کی زبان بول رہی ہو نا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ ایک تعصب بھری نظر اس کے چہرے پر ڈالتا وہ آگے بڑھ کر روتے ہوئے بیٹے کو اٹھا گیا، جس کی گود میں آنے کے بعد بھی چپ نہیں ہوا۔ آپ کو ہمیشہ یہ کیوں لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، باقی سب غلط؟ سنبھالے ذرا اپنے بیٹے کو خود بھی، تب آپ کو پتہ چلے گا ایک دست پر بھاری۔ اس سے پہلے کہ اپنا جملہ پورا کرتی زین کا ہاتھ اٹھا۔ وہ اپنا ہاتھ اٹھاتا چیخا، لیکن پھر فضا میں قابو کر گیا۔ مریم کے دل سے ناقص سے ٹوٹا۔ اس نے پھیکی آنکھوں سے زین کو دیکھا، جو ابھی بھی افسوس سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مریم، کچھ لوگ ہیں اس دنیا میں جو رات کی نعمت کو ترس رہے ہیں، اس کی ناشکری میں اتنی دور نہ چلی جانا کہ تم پھر مجھے بھی نظر آنا بند ہو جاؤ۔ اب کہ وہ نرمی سے کہتا علی کو اٹھائے گھر سے باہر نکل کے اپنی ساس کے کمرے میں بھاگی، پھر بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر تو رونا ہی نہیں مکتا۔ وہ ان کی زندگی کا بظاہر دوسرا جھگڑا تھا، لیکن اس بار بات بہت بڑی تھی۔ وہ کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ چپ چاپ سوتے ہوئے علی کو اس کے پہلو میں لٹایا ہے۔ بہرحال وہ ماں کے دودھ پر تھا اور وہ اس کے بغیر سوتا بھی نہیں تھا۔ زین کو مجبوراً اسے اس کے حوالے کرنا پڑا تھا۔ مریم نے چپ چاپ سحری بنائی، وہ بھی خاموشی سے کھانا کھا کر قرآن پاک پڑھنے لگا۔ وہ نماز پڑھ کر دوبارہ اپنی ساس کے کمرے میں سونے چلے گی۔ اس کی سوجی سوجی آنکھیں ہمیشہ کی طرح زین کے دل کو تکلیف دے گی۔ زین احمد جانتا تھا یہ سب کچھ جو بھی وہ بولی، مریم کے الفاظ ہرگز نہیں۔ زین کے بہت زیادہ ضبط کرنے کے باوجود اپنی بکواس سے اسے خود پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر گئی۔ صبح اسے آفس جوائن کرنا تھا، ویسے کچھ بھی بتائے بغیر پہلے کی طرح صبح 9 بجے آفس چلا گیا۔ صبح 9:45 بجے علی نے اس کی آنکھوں میں ہاتھ مارا، مطلب واضح تھا، اٹھ جاؤ مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ گہرا سانس لے علی کو اپنی باہوں میں بھینچ گئی۔ آئی ایم سوری میرا بچہ، ماما بہت بری ہے۔ وہ اسے اپنے اوپر لٹاتے اس کا چہرہ چومنے لگی۔ مم جواباً علی نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اس کی ناک کو کاٹنے کی کوشش کرتے اسے بتایا کہ اسے بھوک لگی ہے۔ اچھا نا گندے بچے، پہلے منہ تو دھو لو۔
وہ کھڑی بھی بے اختیار اس کی نظر اپنے پہلو پہ گئی. اسے وہاں ہونا بھی نہیں تھا. اس کی ساس کا کمرہ تھا. اس کا دل اسے دیکھنے کو بے چین ہوا. مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگے تھے. میں دیکھوں گی بنین کی طرف. اس کی آنکھیں بھیگی. اسے علی کے کپڑوں کے لیے مجبوراً اپنے کمرے میں آنا پڑا. ٹپڑی زبان نہیں دیکھی سی. لیکن یہ کیا؟ وہ کمرے کے دروازے پر ایک دم ٹھٹکی. کھڑکیوں سے پردے ہٹنے کے بعد سارا کمرہ روشن تھا. اس نے کمرے میں طائرانہ نگاہ ڈالی. واش روم کا دروازہ کھلا تھا. الماری کا ایک پٹ پورے کا پورا کھلا ہوا تھا. اس کی رات کی پہنی شرٹ گول مول ہوئی بیڈ پر پڑی تھی. ساتھ میں اس کا گیلا تولیہ. یہ کہاں چلے گئے؟ ان کو تو 11:30 بجے جانا ہوتا ہے. وہ بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھی. میری بلا سے کہیں بھی جائیں، مجھے بھی ان کی پرواہ نہیں. ندا اتنے دنوں سے بلا رہی ہے، میں گھر چلی جاؤں گی آج ہی. وہ علی کے کپڑے نکالتی. سار سر بڑبڑاہٹ اور رونا بھی جاری تھا. کل ندا کی بات پکی کی رسم تھی. 11:30 بجے اس نے اپنے بھائی کو فون کیا. ہانی مجھے لینے آ جاؤ. وہ خود پر قابو پاتی بولی. کیوں بھائی؟ ہمیشہ تو تمہیں زین بھائی چھوڑ جاتے ہیں، آج میں کس خوشی میں آؤں؟ اس نے بھی ہری چنڈی دکھائی. سے ایک دم رونا آ گیا. وہ اپنے کام میں مصروف ہے. میری اکلوتی بہن کی تقریب میں یہاں بیٹھی ہوں. تم لوگوں نے میری شادی کر دی، مطلب سر سے بوجھ اتار دیا. میں جاؤں بھاڑ. وہ روتے روتے بولتی جا رہی تھی. جب وہ بکلایا، ارے میں آ رہا ہوں. چپ ہو جاؤ پلیز. رو کیوں رہی ہو؟ تم تو ابھی بھی ہماری بہن ہو اور قیامت تک رہوگی. قسم سے آ رہا ہوں میں. ریڈی ہو جاؤ. فرحان کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے. اماں اور ندا کو مت بتانا، میں سرپرائز دوں گی. وہ سو کرتی بولی. وہ 15 منٹ کا بول کر فون رکھ گیا. پورے گھر کی صفائی بھی کر چکی تھی. اس کے لیے اتنا سالن بنانے کے 2 دن چل جاتا. 2 دن بعد ویسے بھی چاند دیکھنا تھا. اپنا اور علی کا سامان وہ پیک کر چکی تھی جب اس کی نظر دھلے ہوئے کپڑوں کے ڈھیر پر پڑی. بیل بجنے پر جب اس نے دروازہ کھولا تو فرحان کھڑا تھا. تم اس کو نیچے لے جاؤ پلیز، میں ذرا یہ کپڑے کچھ استری کر لوں. وہ روتے ہوئے علی کو اس سے تھماتی بولی جو ماموں کو دیکھ کر اب ہنس رہا تھا. واہ بھائی، بڑی اچھی بیوی ہو تم تو. وہ علی کو پیار کرتا اس پہ لطیف سے چوٹ کر کے باہر نکلا. 10-12 منٹ میں اس کے سارے کپڑے استری اور ہینگ کر کے اس نے فرحان کو کال کی تھی. فرحان نے اسے نیچے آنے کو کہا. گھر پر الوداعی ناراض سی نظر ڈالتی اس کی آنکھیں بھر آئی. اس نے موبائل نہیں اٹھایا تھا. میں آپ سے بہت زیادہ ناراض ہوں. بھیگے لہجے میں بڑبڑا کر دروازہ لاک کر کی. ایک چابی اپنے پرس میں رکھی اور دوسری اس نے خالہ کو دینے کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھی تھی. وہ نیچے اترنے کو تھی جب ساتھ والے فلیٹ سے آتی آوازوں پر بری طرح ٹھٹکتی وہیں رکی. تم نے مجھے آج تک دیا ہی کیا؟ دروازہ کھلا ہونے کے باعث آواز باہر تک بخوبی سنی جا رہی تھی. بڑی کوئی ناشکری عورت ہے تو. اتنا عیش کروایا تجھے بے حساب روپیہ پیسہ، نہ کوئی روک ٹوک. وہ اس کے شوہر کی تیز زہریلی آوازیں. نہ دیتے، کاش نہ دیتے. اب کہ وہ روئی. تو 2 ٹکے کی عورت رہتی اسی گندگی کے ڈھیر پر تو اسی گندگی کے قابل تھی. وہ حقارت سے بولا. کاش تم مجھے ایک کمرے کے گندے سے گھر میں رکھتے. کاش تم وہی 10-11 ہزار میں کماتے. کاش تم حرام کا دوزخ نہ بھرتے میرے پیٹ میں. تم نے مجھے تباہ کر دیا. میں اللہ رسول کو بھول گئی تیرے چکر میں. وہ درد سے چیخی. بکواس بند کر کمینی عورت. تجھے تیری اوقات سے زیادہ دے دیا نا. ہوتا نا تیرا شوہر اس مغرور ذہن احمد جیسا اپنی ایمانداری کا تمغہ سینے پر سجائے لگائے ترسا کر مار دیتا تجھے. مریم نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھا. کاش میں اتنی خوش قسمت ہوتی. ہائے کاش تم بھی منگل بازار سے میرے لیے سوٹ لاتے. میں اس کو پہن کر خود کو دنیا کی خوبصورت ترین عورت سمجھتی. کاش تم بھی میرے ساتھ کپڑے دھوتے. کاش تم میرے بالوں کے دیوانے ہوتے. میرے بال کٹوانے پر تم مجھ سے لڑ پڑتے. کاش. وہ اب سسکیوں سے رو رہی تھی. مریم لڑکھڑائی. کیا کر بیٹھی تھی وہ؟ اس کے دل کو جیسے کسی نے دونوں ہاتھوں سے دبایا. ہائے کاش میری گود میں بھی بچہ ہوتا. وہ راتوں کو مجھے اٹھاتا. تم کہتے تم سو جاؤ میں سنبھال لوں گا. کاش تم. وہ پھچکیوں سے رو رہی تھی. لگتا ہے پاگل ہو گیا تو نفسیاتی عورت. وہ نفرت سے چیخا. لیکن مریم ذہن جانتی تھی نگینہ نہ صرف پاگل نہیں، وہ اپنے پورے ہوش آواز میں اپنے دل کا حال سنا رہی تھی. میں نے یہ کیا کر دیا زین؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کاش تم بھی 1000 کماتے. کاش تم مجھے بتاتے کہ میں دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہوں. وہ اب بھی بول رہی تھی جب ایک دم وہ تھڑا. بد دعائیں دیتی ہیں مجھے 2 ٹکے کی عورت. دفع ہو جا میری زندگی سے. اسے اپنے گینا کے دکھ نے رلایا. وہ بری طرح لڑکھڑا رہی تھی. اس سے پہلے وہ گرتی کسی نے اسے تھاما. ممی دیکھ کر ابھی گر جاتی. کیا بغیر سحری کے روزہ رکھا؟ وہ ایک ہاتھ سے سنبھالتا بولتا گیا. ہاں نہیں رہوں گی میں بھی اس جہنم میں. نگینہ کی آواز پر وہ رو دی. ممی یار سنبھالو خود کو. لوگ لڑتے ہیں پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. تم چلو میرے ساتھ. اب دیکھنا تم واپس آؤ گے نا تب تک یہ دونوں سیٹ ہو گئے ہوں گے. فرحانی سے بہلاتا ہوا سیڑھیاں اترنے لگا. اس کا دل عجیب سے دکھ میں مبتلا ہوا تھا. کیا یہ خیال دل کو توڑ جاتا ہے؟ نگینہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ کبھی یہ سوچ کر نگینہ خود کس حال میں گزر رہی ہے. فرحان نے چابی نیچے خالہ کو پکڑائی. پھر اسے لیتا گھر کے لیے روانہ ہو گیا. وہ سارے راستے اس کے کندھے پر سر رکھے اپنی بے وقوفی پر روتی آئی تھی. رولا ہونا بڑی جان میں بہ گئے. ہائے مجھے پہلے بتا دیتی. مومی میرا شہزادہ آ رہا ہے. ندا علی کا منہ چومتی اس کے اچانک آنے پر خوشی سے چلائی. تمہیں بتا دیتی تو میرا بیٹا اپنی خالہ کو سرپرائز کیسے دیتا بھلا؟ وہ پھیکی سی ہنسی سے بولی. اوئے ویسے تو زین بھائی تمہیں ایک دن بھی رکنے کے لیے بھیجتے ہیں تو گھڑی گھڑی فون کرتے ہیں. یہ کہاں رکھا ہے؟ وہ کہاں رکھا ہے؟ اب تم اتنا بڑا بیگ اٹھا کے لے آئی ہو. مجالہ جو 3 دن سے اس کی کوئی بات چھپ جائے. اب بھی وہ آنکھوں کو گول گول گھماتی سے تفتیش کر رہی تھی. توبہ ہے نیدو. آؤ تو پرابلم، نہ آؤ تو سو باتیں. ہٹو یہاں سے. وہ عجیب موڈ سے کہتی اندر بڑی. بہن کے پیچھے پڑ جانا. دیکھو ناراض کر دیا نا. اماں کو شادی کے بعد وہ کچھ زیادہ ہی پیاری ہو گئی تھی. ارے اماں اس کو پتہ ہے نا یہ اپنے ساتھ میرا دل بھی لے گئی ہے. وہ پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتی اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھی. میں بھی تمہیں بہت مس کرتی ہوں. وہ بھی نم لہجے میں محبت سے بولی. ہاں پتہ ہے کتنا مس کرتی ہوں. میں فون نہ کروں تو میری یاد ہی نہیں آتی محترمہ کو. وہ منہ پھلاتی اب اس کے سامنے آ بیٹھی. پھر اماں کی گود سے علی کو لیا. وجہ تمہاری گود میں؟ وہ ہنس کر بولی. وجہ اتنی ننھی نہیں ہے مریم زین. وجہ ان صاحب کے والد محترم ہے. وہ اسے مانی کے جیسے دیکھتی بول دی. اس دشمن جہاں کا خیال آتے مریم کے حلق میں آنسو کا گولا پھنسا. دیکھا آپ نے ماما کیسے جھوٹ بول رہی ہے میرے ساتھ. فون پر بات کرتے ہوئے ماما کو بابا ہی یاد آتے ہیں.
اس کی شرارت سے بولنے پر اسے خود پر قابو پانا مشکل ہوا جیسے وہ اچانک اٹھی تھی۔ اب سنبھالو بھانجے کو، میں آرام کروں گی خوب سارا، بالکل بھی سونے نہیں دیتا، وہ کہتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھی۔ کون، یہ یا ان کے ابا حضور؟ ندا جانے میں اس کے زخم کو چھیڑے جا رہی تھی جس سے ابھی خون رس رہا تھا۔ اس کا دل رویا جیسے وہ بیڈ پر گرتی بے آواز رو دی۔ روو اپنی جان نو بہ کے، جڑے دوجیاں دے لائی لگ لوگ ہوندے ایداں ہی روندے اپنی جان نو بہ کے۔ ایڈا چنگا بندہ عزت نال سجی۔ یہ تم ابھی تک زین بھائی کا پرفیوم یوز کرتی ہو؟ ندا نے شرٹ بیڈ پر زمین پہ پھیلائی۔ سلائس کا جنون تھا، اس کے سلے ہوئے ڈیزائن ڈریسز بلا شبہ مہنگے بوتیکس کو مارکس دیتے تھے، اور مریم ہمیشہ کہتی تھی نیدو تم میرے لیے نام ہو خطرت کا، گھر کی ملکی دال برابر ہو۔ ندا منہ بنا کر کہتی، ورنہ اس کا اکثر کہا گیا جملہ ندا کو محبتوں سے بھر دیتا۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی تمہیں نیا ڈیزائن پہنانے میں ہوتی ہے مومی۔ وہ اس کی محبت پہ نہالی ہو جاتی، وہ کچھ کہے بغیر اداسی سے مسکرائی، ورنہ دل بے ایمان واپس خرچانے کی ضد کیے ہوئے تھا۔ لو دیکھو، میں سمجھا زین بھائی آئے۔ فرحان گھر میں داخل ہوتے بولا۔ مریم نے گہرا سانس لیا۔ ندا صبح سے اس کی غائب دماغی نوٹ کر رہی تھی۔ وہ کب سے بیل بجا رہا تھا لیکن وہ دروازے نہیں کھول رہی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کے اس کے نمبر پر کال ملائی۔ اس لگا اندر سے موبائل بجنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے موبائل بجنے دیا لیکن موبائل بج کر خاموش ہوا۔ اب اسے تھوڑی تشویش ہوئی۔ مریم، مومی۔ اس نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے پکارا۔ اسے پتہ تھا وہ ناراض ہے لیکن ناراضگی میں وہ دروازے نہیں کھولے گی، وہ مان ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے پریشانی سے دروازے کی نوب گھمائی۔ بھائی یہ لے۔ تبھی ہامتا ہوا سلمان آیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ گھٹنوں پر چھکا ایک ہاتھ میں چابی بڑھائے ہوئے تھا۔ کیا وہ اتنی ناراض تھی کہ پھر سے بتائے بغیر کہیں چلے گی؟ کتنی آوازیں دی میں نے آپ کو، موبائل میرے پاس تھا نہیں، بھاگا بھاگا گھر آیا ہوں۔ وہ بولتا ہی چلا گیا۔ زین نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے چابی لے لی۔ مریم بھابی اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر چلے گئی۔ زین احمد کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ عصر کا وقت تھا، وہ بھی اٹھا تھا۔ آج اس کے ساتھ وہ ننھا وجود نہیں سویا تھا۔ وہ گہری سانس لیتا اٹھ بیٹھا۔ اس نے تکیہ ذرا سا اٹھا کر نیم دراز ہونا چاہا جب اس کے ہاتھ میں نرم سی چیز ٹکرائی۔ وہ اس کا دوپٹہ تھا۔ وہ بے اختیاری سے اپنے چہرے پر رکھ گیا۔ گہرا سانس لیتا ٹھٹکا۔ وہ صحیح کہتی تھی کہ اس کے کپڑوں سے اس کی ہر چیز سے زین کی خوشبو آتی تھی، پر ایک بات جو زین نے اسے کبھی نہیں بتائی تھی کہ مریم کے وجود سے آتی زین کی اپنی خوشبو سے، اس لیے اس کے حواسوں کو معطر کرتی کیونکہ اس میں مریم کے وجود کی خوشبو رچی بسی تھی۔ مریم خود میں صرف زین کی خوشبو محسوس کر پاتی تھی، پر زین احمد کو اپنی خوشبو میں مدغم مریم کے وجود کی خوشبو مدہوش کر دیتی تھی۔ ابھی وہ وضو کر کے آیا تھا جب بیل بجی تھی۔ نہ جانے دل نادان کو خوش فہمی ہوئی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا۔ دروازے پر نظر آتے وجود سے زیادہ اس کا حال، اس کا حلیہ دیکھ کر بری طرح ٹھٹکا۔ مومی تم زین بھائی سے لڑ کر آئی ہو؟ ساری دنیا سے اپنے آنسو اپنا خراب موڈ چھپا سکتی تھی سوائے ان دو انسانوں کے۔ ندا کا اتنا پوچھنا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مریم، مومی کیا ہوا یار؟ وہ ہڑبڑاتی ہوئی اٹھی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ گھر میں سناٹا تھا۔ اس کی آواز باہر جانے کے ڈر سے ندا دروازہ بند کرتی اس کے پاس آئی جو ہچکیوں سے رو تھی۔ مومی، اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بے ساختہ اس کے سینے سے لگی اور شدت سے رو دی۔ کیا کیا سے رلائے جا رہا تھا؟ پچھتاوا، زین سے بدتمیزی، جان سے پیارے بیٹے کے بارے میں اپنے کہے الفاظ وہ شرمندگی سے مر جانے کو تھے۔ ندا نے اسے رونے دیا، پھر پاس پڑا لال شربت جو ابھی بنا کر رہی تھی اسے خود سے الگ کر کے اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ پیو نا یار، پھر مجھے ساری بات بتاؤ۔ اس نے بمشکل 2 گھونٹی لیے۔ اچھا اب بتاؤ کیا ہوا؟ کس بات پر ہوئی لڑائی؟ وہ رسان سے پوچھی تھی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ نیدو اپنی بات کے اختتام پر پھر رونا شروع ہوئی۔ تمہارا رونا بتا رہا غلطی تمہاری ہے۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھر سے رو دی جس سے ثابت ہوا تھا غلطی واقعی اسی کی ہے۔ ندا نے گہرا سانس لیا۔ کیا زین بھائی نے تمہیں گھر سے نکالا مریم؟ گو کہ ندا کی نظر میں ایسا ہونا ناممکنات میں سے تھا، پھر بھی وہ پوچھ گئی تھی۔ مریم نے نفی میں سر ہلایا۔ میں خود آ گئی تھی۔ پہلے تو غصے میں آ رہی تھی لیکن پھر جب میں نے نگینا جی کی باتیں سنی مجھے لگا میں کبھی زین کے سامنے سر نہیں اٹھا سکوں گی۔ حالانکہ اسے اصل بات نہیں پتہ تھی لیکن مریم کی آدھی ادھوری بات سے ثابت ہو رہا تھا کہ اس کی بیوقوف بہن بات کو رول چھا کر یہاں نازل ہوئی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا جھنڈے گاڑ کر بیگ اٹھا کر یہاں آئی ہو؟ ندا کے پوچھنے پر وہ سب بتاتی چلی کہ نگینا کتنے مہینوں کی چلاکی، زین کا ہر بار اسے پیار سے سمجھانا، نگینا کے ہر بار پر زین کا اس کا اور زیادہ خیال رکھنا، زین کی نوکری چلے جانا، اپنے بال کٹوانا، اس کے باوجود زین کا اس کو منانا، اپنی رات کی گئی بدتمیزی، سب اس کی بیوقوفی پر ندا نے اپنا سر پیٹا تھا۔ اندر سر پیٹ شاید کوئی حاصل ہوئی بے اٹ مار دماغ چے دے۔ کاش مریم تم مجھ سے 1 سال بڑی ہونے کی بجائے چھوٹی ہوتی۔ تم نے جو بکواس اپنے معصوم بچے کے لیے کی نا مریم، انہوں نے تو اپنا ہاتھ روک لیا، پر میں ہوتی نا ان کی جگہ 1 رکھ کر دیتی تمہیں۔ ندا کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا۔ مریم کا رونا جاری تھا۔ وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ بیوقوف لڑکی، بجائے بات کلیئر کر کے سوری کرنے کے تم بات کو مزید بڑھا کر گھر ہی چھوڑ آئی ہو۔ اس کا بس چلتا ابھی اس کا بیگ لے کر اسے واپس چھوڑا تھی۔ میں کیسے ان کا سامنا کرتی؟ ویسے بھی ان کے سارے کپڑے استری کر کے آئی ہوں اور 2 دن کا سالن بھی بنا ہے، وہ سوسو کرتی بولی۔ پھر ایک کام کرتے نا، زین بھائی کو جاپان بھیج دیتے، تمہیں ہر مہینے پیسے بھیج دیا کریں گے، کیا ضرورت ہے ساتھ رہنے کی؟ اس کی بات پر مریم نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ میری عقل مند بہن، زین بھائی کو تم ملی ہو، ایسے وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، لیکن پھر بھی ان پر اب مزید ستم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بات پر مریم نے اسے تھپڑ مارا۔ کل صبح فوراً روانہ ہو جاؤ تم۔ حالانکہ میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا اپنے بیبی کو واپس بھیجنے کا، لیکن اس کی ماں بیوقوف ہے، اس میں میرے بیبی اور اس کے بابا کا کیا قصور؟ وہ سوئے علی کے چہرے پر پیار کرتی بولی جب اس کی پشت پر دھموکا پڑا۔ ہائے ظالم، کیا زین بھائی کو بھی ایسے پیار کرتی ہوں؟ وہ اپنی پشت سے ہلاتی ہوئی بولی۔ نہیں، جیسے پیار کرتے ہیں ویسے ہی کرتی ہوں، اور ابھی بھی بالکل بھی نہیں جا رہی۔ خبردار جو تم نے گھر میں کسی کو کچھ بتایا، وہ کہتی واش روم میں بند ہوئی۔ کچھ سوچ کر ندا نے اپنا موبائل اٹھایا۔
آج نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ علی کی معصوم شرارتیں، اس رکے جہاں کا دلکش وجود 11:30 بجنے کو تھے اور وہ بیڈ پر کروٹیں بدلنے پر مجبور تھا۔ اچانک اس کی ذہنی روح بہکی تھی۔ اصل میں جب وہ وضو کر کے آیا تو بیل بجنے پر اسے جب دروازہ کھولا ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹکا۔ الجھے بکھرے بال، سلوٹ زدہ کپڑے، دوپٹہ ایک کندھے پر جھولتا زمین پر جھاڑو دے رہا تھا۔ سوجی بھی آنکھیں کپ کپاتے لب، بے رونق چہرہ، اس کا اجڑا روپ زین احمد کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمیشہ نکسک سے رہنے والی نگینہ تھی۔ مریم تو اپنے گھر گئی ہے، وہ خود پر قابو پاتا بولا جب وہ اچانک اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ بہت بڑھاتے ہوئے پیچھے ہوا۔ میں اسی قابل ہوں زین احمد، وہ خود پر ایک نظر ڈالتی بولی۔ میں نے چاہا تھا جب میں خوش نہیں ہوں تو وہ کیوں خوش رہے، جب میرے پاس شوہر کا سکھ نہیں تو اس کو زین کیوں چاہے، جب میرے پاس اولاد کی خوشی نہیں تو اس کو بھی اولاد کو بہت سمجھنا چاہیے نا۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بول رہی تھی، پر زین کو اندازہ تو اس وقت اپنی خواہشوں کے بھون میں گھوم رہی ہے۔ اس نے کہا زین کو میرے بال بہت پسند ہے، میں نے زبردستی اس کے بال کٹوانے چاہے۔ میں نے سوچا اب زین اس سے لڑے گا۔ دوسرے دن اس نے بتایا زین اس کے بالوں پر فدا ہو گیا۔ زین نے نمکین پانی کا گولا اپنے اندر اتارا۔ میں نے اسے احساس دلانا چاہا اس کے پاس کام زیادہ ہے، بچہ بھی تنگ کرتا ہوگا۔ اگلے دن اس نے مجھے میری ہار سنائی۔ زین اس کے ساتھ کپڑے دھلواتا ہے۔ زین ساری رات علی کو لیے پھرتا تاکہ وہ اپنی نیند پوری کر سکے۔ وہ رکی تھی، وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، زین کو اندازہ تھا۔ وہ زین کے منگل بازار کے سستے کپڑوں میں بھی حسین لگتی، چمک جاتی تھی، اور میں مشہور برانڈ کا 5-6 ہزار کا کرتا پہن کر بھی اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ زین کے حلال 1,000 میں وہ سکون سے رہتی تھی، میں حرام کے 1,00,000 میں اپنے اندر کی آگ میں جلتی گئی تھی۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ رو اپنی جانو۔ میرے پاس بچہ نہیں تھا، میرے میاں کو بچے زنجیر لگتے ہیں۔ میں نے مریم سے کہا مزید بچے پیدا نہیں کرنا کیونکہ میرے پاس تو ایک علی بھی نہیں تھا۔ وہ اب علی کے چابی والے بندر کو دیکھ رہی تھی۔ اب آ کے آپ جیت گئی، زین دھیرے سے بولا۔ اس نے چونک کر زین کو دیکھا۔ وہ کل رات اپنے گھر چلے گئے۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو، میں معافی کے لائق بھی نہیں ہوں زین احمد، وہ بہت معصوم ہے، مجھ کمینی عورت کی باتوں میں آ گئی، میرا حسد تم دونوں کی خوشیاں برباد کرنے لگا تھا۔ وہ دوبارہ سے ہاتھ جوڑ گئی۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل میاں بیوی میں جدائی کروانا، میں نے جیتے جی اپنے لیے دوزخ خرید لی زین، تم اسے منا کر لے آؤ، بہت شفاف دل ہے اس کا، سونے جیسا۔ وہ روتے ہوئے مسکرائی۔ زین احمد کی وفاؤں میں، اس کی محبت میں اگر اتنی طاقت ہوئی تو خود آئے گی۔ وہ مضبوط لہجے میں بول کر مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں مریم کی محبت دیکھ کر نگینہ کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو برسے۔ میں شاید اب زندگی بھر اس کا سامنا نہ کر پاؤں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اس سے کہنا نگینہ بہت بد نصیب اور کم بختی جو تمہارے پاک اور معصوم دل سے کھیل گئی، ہو سکے تو اس کم نصیب نگینہ کو اسی دنیا میں معاف کر دینا، قیامت کے دن مجھ سے حساب نہیں مانگنا، نہیں سہ پاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، اس کی باتوں پر زین کا دل دکھا۔ آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ وہ دھیرے سے پوچھ رہا تھا۔ کہتا ہے میں نفسیاتی ہوں، اسے حلال کمانے کا کہا تو کہتا ہے میں اسے بد دعا دے رہی ہوں، طلاق دے دی اس نے مجھے۔ زین نے کرب سے آنکھیں موندی اور وہ کچھ بھی کہے بغیر ایک الوداعی نظر گھر پر ڈالتی وہاں سے چلے گی۔ کون جانے شاید نگینہ اور مریم کا سامنا اسی دنیا میں ہو جاتا، کون جانے۔ میں تے کنی رائٹر نوں نگینہ دا ویاہ زین نہ کرا دے، مریم بی بی بیٹھی رہے آرام نہ، اپنی جان نوں روندی رہے۔ سوچتے سوچتے میسج ٹون سے وہ جیسے اچانک ہوش میں آیا، اسکرین پر چمکتے نام کو دیکھتے اس کے لب مسکرائے۔ ایک ننھی سی بیوی نہیں سنبھالے گی زین بھائی؟ میسج پڑھ کر وہ پورے دل سے مسکرائے۔ بدگمانی کی دھند چھٹی تو ہر چیز خوبصورت لگنے لگی۔ وہ ننھی سی جان اچھا خاصا زور لگا کر گئی ہے مجھ پر، وہ بھی شرارتاً بولا۔ اور اب یہاں جو شرمندگی کا دریائے نیل بہہ رہا ہے اس پر کیسے بند باندھوں؟ اس سوال پر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس سیلاب کو بہہ جانے تو مجھ معصوم کی جان پر احسان ہو جائے گا۔ اس کی بات پر ندا نے بمشکل اپنا کہکہ روک کر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے فلیش بند کر کے اس کی تصویر لے کر اسے سینڈ کی۔ زین نے تصویر کو کھول کر زوم کیا، وہ کروٹ لی آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، کنٹرول کر سکیں گے دل کو؟ وہ ایک دم تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ میں ابھی آ جاؤں؟ سوال پر بے تابی سے سوال آیا۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ مریم نے آنکھیں کھول کر حیرت سے دیکھا۔ ویڈیو یار، فنی ویڈیو دیکھ رہی ہوں۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی بولی۔ نیدا نے دکھ سے بہن کی بھیگی آنکھوں کو دیکھا۔ اعلان ہو چکا ہے، ہماری شرمندگی کو مزید 2-3 دن آپ کا سامنا کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے بیٹھے رہے اپنے گھر۔ ویسے بھی میری بہن نے مجھے اپنا کارنامہ بتا دیا کہ وہ آپ کے لیے 2-3 دن کا سالن فریز اور آپ کے سارے کپڑے استری کر کے آئی ہیں۔ اس کی بات پر خوشگوار حیرت سے اٹھا۔ فریج کے اوپر کھانے میں سالن بنا ہوا تھا جبکہ الماری میں اس کے سارے کپڑے ترتیب سے استری ہوئے پڑے تھے۔ زین احمد کی رگوں میں مریم زین کی محبت کا سکون سرایت کرنے لگا۔ ایک کام کرو کہ میرا اچھی بہن ہو نا میری، وہ مسکا لگاتے بول رہا تھا۔ اوکے آپ کا کام ہو جائے گا لیکن ایک شرط ہے، میری شاپنگ پر آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ مریم کے کپڑے دیکھ دیکھ کر نیدا دیوانی ہو جاتی تھی۔ زین کی چوائس مریم نیدا دونوں کو پسند تھی۔ اوکے ڈیل ڈن۔ وہ اب سکون سے سو سکتا تھا۔ اس کی تصویر پر آنکھوں کی جگہ لب رکھتا وہ لیٹا تھا۔ آئی مس یو جانا، وہ بڑبڑاتا آنکھیں بند کر گیا۔ ارے نیدو یہ سوٹ، یہ تو وہی ہے میرے فیوریٹ برانڈ کا، ابھی کچھ دن پہلے جس کی پک دکھائی تھی تو میں نہا کر آئی، سامنے زمین پر پھیلا سوٹ دیکھ کر سب کچھ بھولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ستاروں کی چمک دیکھ کر نیدا نے اپنی بہن کی خوشیوں کی لاتعداد دعائیں مانگ ڈالی اس سمے۔ ہاں وہ 2 گھر چھوڑ کر جو نادیہ رہتی ہے نا، وہ دے کر گئی ہے، وہ اس کی شرٹ سے ناپتے بولی۔ لیکن تم میری شرٹ کا ناپ کیوں لے رہی ہو، پاگل تو نہیں ہو؟ وہ اچنبھے سے پوچھ رہی تھی۔ ارے یار وہ بے وقوف نادیہ، کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے اس کو بہت ماروں، پر کیا کروں، ایک تو بڑی ہے دوسرا پرائی ہو گئی ہے نا، اب تو ہاتھ روک لیتی ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی بولتے بولتے ہنسی روکتی نیچے دیکھ کر جملہ پورا کر گئی۔ اس کے پرانے
اس کے پرائے ہونے سے میری شرٹ کا کیا تعلق؟ وہ بالوں سے پانی چھاڑتی بولی۔ بیوقوفی سے تو ہے نا۔ اس کی بات پر مریم نے اسے آنکھیں دکھائی، پھر ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ چھینی۔ ارے یار سنو تو، اس کا اور تمہارا ماپ ایک جتنا ہی ہے، تمہیں پتہ تو ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے شرٹ لیتی منت سے بولی۔ وہ شادی سے پہلے کی بات ہی، اب میں ایک بچے کی ماں ہوں۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھوڑا سا دائیں بائیں ہوتی خود کو دیکھ کر بولی۔ ماشاء اللہ، اسے ایک بچے کی ماں کا تو کوئی فگر تو دیکھے۔ آئے ہائے۔ وہ کھڑی ہوئی شیشے میں نظر آتی اس کے متناسب دلکش وجود کو دیکھ کر بولی۔ بکو مت۔ وہ ایک دم چھینپی۔ یار میں ایک لڑکی ہو کر کہہ رہی ہوں کہ تمہارا فگر، زین بھائی پہ کیا قیامت اٹھاتی ہوگی تم؟ وہ تمہارا فگر کہتی ٹپوریوں کی طرح سے گھرتی ایک آنکھ میچ کے۔ وہ ایک دم سرخ ہوئی تھی۔ اس کی تیور دیکھتی وہ کمرے سے بھاگی۔ ایک منٹ رک جاؤ تم ذرا، بچاؤ مجھ سے۔ دل کی منتشر دھڑکنوں کو سنبھالتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ یار مومی میں سیریس ہوں، وہ نادی کی بچی اپنا ناپ نہیں دیکھے گی، اس کو چاہیے بھی ارجنٹ۔ یار پہن کر آ جاؤ پلیز، مجھے فائنل ٹچ دینا ہے۔ وہ منتوں پر اترے۔ تم پاگل تو نہیں ہو ندا؟ وہ بتکی تھی لیکن ندا کے سامنے اس کی چلی تھی بھلا۔ میرے خیال سے یہاں سے ٹائٹ کر دیتی ہوں اور سلیوز کو کوارٹر۔ ندا اس کے گرد گھومتی شرٹ کی فٹنگ مختلف انداز سے دیکھ لی تھی۔ نہیں یار دیکھو، آج کل لوز شرٹس کا فیشن ہے اور سلیوز کھلی کھلی، بالکل کرتا سٹائل، اور اس کی ہائٹ بھی تقریباً میرے جتنی ہے نا، تو نی لینتھ گھٹنوں تک لمبائی اسٹریٹ ٹراؤزر کے ساتھ زبردست لگے گی۔ وہ شرٹ پہنی شیشے کے سامنے کھڑی ایسے مشورے دے رہی تھی جیسے وہ سوٹ واقعی اسی کو۔ ندا اس کی ہر بات کو غور سے سنتی سارے لا رہی تھی۔ اور دیکھو گلے پر تم یہ سٹون رکھ لو جو اس کے کیٹلاگ میں اس بندی نے لگوائے، بالکل ایسے ہانی کی منتیں کرو لا دے گا سٹونز۔ وہ تصویر میں چائے ماڈلز اس کے سامنے کرتی بولی۔ ندا واپس لائی مشین کی طرف آئی، نیچے بیٹھ کر اس نے بلا ارادہ اوپر نگاہ اٹھائی۔ وہ شیشے میں کھڑی اپنے تن پر سجی شرٹ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ بہت سیدھی شرٹ، سفید رنگ کی شرٹ اس کی گلابی رنگ کو مزید نکھارتی سے حسن بخش رہی تھی۔ میں اب چینج کر لیتی ہوں، میں بھی بالکل پاگل ہوں، تمہاری باتوں میں آ جاتی ہوں۔ اپنے اکثر نگاہ چراتی ہوں بے ساختہ بولتی واش روم میں گھسی ندا دل سے مسکرائی تھی۔ سحری میں اس نے بھی سالن گرم کیا تھا کہ بیل بجی۔ بھائی یہ پراٹھے، سلمان زمائیاں لیتا بولا۔ لیکن یار میں چاول بنا رہا تھا۔ وہ چاول اس کے سامنے لاتا بولا۔ بھائی اماں نے بولا زین کو بولنا سحری میں پراٹھے اور افطاری کی فکر نہ کرے۔ اس کا مطلب تھا وہ خالہ کو اپنے سالن بنانے کا کہہ گئی تھی۔ وہ مسکرایا۔ اور اب وہ دوپہر کے 3 بجے وہ آفس سے اٹھ رہا تھا جب دعا کی کال آئی۔ وہ دعا کے دیے موبائل میں اپنی سم ڈال چکا تھا کہیں عادل حیات کو برا نہ لگ جائے۔ وہ اسے اور مریم کو افطاری پر بلا رہی تھی۔ اس کے بتانے پر دعا نے منہ بنایا۔ اسے مریم سے زیادہ اپنے بھتیجے کو دیکھنے کا شوق تھا۔ اس کی بتابی پرہنسا۔ پھر اسے عید کا وعدہ کرتا بمشکل اپنی جان چھڑائی۔ آج دوسرا دن تھا ان دونوں کے بغیر زین احمد کو جسے گھر کاٹنے کو آ رہا تھا، پر وہ دل پر قابو پائے بیٹھا تھا۔ وہ چاہتا تھا مریم خود آئی، یہ زین احمد کی ضد نہیں، اس کی محبت تھی جو چاہتی تھی کہ مریم یہ اعتراف کرتی دوڑی چلے کہ مریم زین کا گزارا بھی زین احمد کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ لڑ کے گئی تو پھر آپ ہی آوے نا۔ سنو اپنی شکل دیکھیے۔ شام کو ندا نے اچانک بیٹھے بیٹھے اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر کہا۔ وہ ایک دم اٹھ کر شیشے کے پاس آئی۔ کیا ہوا، ٹھیک تو ہے؟ وہ خود کو بغور دیکھ کر بولی۔ دیکھا نہیں وہ چاند سا چہرہ کئی دن سے تاریک نظر آتی ہے دنیا کے دن سے۔ وہ شعر پڑھی تھی، پھر اس کے گھورنے پر وہ کھلکھلائی۔ یہ شعر اس کو زین نے بھیجا تھا۔ تب ندا نے ہنستے ہوئے زین کو مریم کی چوری سے تصویر بھیجی۔ وہ تو صرف ٹھیک نہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ سے، پر تمہارا یہ جو چہرہ ہے نا، اب تو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ… وہ رکی تھی۔ مریم نے پلٹ کر سواریہ نظروں سے اسے دیکھا جو اب اس سوٹ کے ٹراؤزر سی رہی تھی۔ میں خود پر زین احمد کی نظروں کے لیے ترس رہا ہوں، اس کے لمس کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ حالانکہ ندا کے لہجے میں محسوس کی جانے والی معنی کھینچتی، پر اس کی بات مریم کے دل پر لگی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپاتی رو دی۔ او مومی، وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی، پھر محبت سے اسے خود سے لگا گئی۔ جب اتنا مس ہی کر رہی ہو تو چلی کیوں نہیں جاتی واپس ان کے پاس؟ وہ محبت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ خود کیوں نہیں آتے لینے؟ ایک بار بھی انہوں نے مجھ سے بات نہیں کرنی چاہی، ان کو تو اپنے بیٹے تک کی بھی یاد نہیں ہے۔ میں بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کے شانے پر منہ چھپائے سو کرتی شکوے کیے گئی۔ وہ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتی لب دانتوں میں دبا گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کا پتہ نہیں کتنی تصویریں وہ زین کو بھیجتی رہتی تھی، اور رہی بات علی کی تو ہانی روز ویڈیو کال پر اس کا دیدار کروا دیتا تھا زین کو۔ آج 29واں روزہ افطار ہوا تھا، اسے آیا آج تیسرا دن تھا۔ زین نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ندا اسے زبردستی چاند دیکھنے کے لیے چھت پر لے آئی۔ ایک تو وہ سچے دن تھے جب ہم عام لوگوں کو بھی چاند دکھ جاتا تھا، اب تو یار مفتی منیب انکل کوئی چاند صاحب تنگ کر جاتے ہیں، ہم کیا چیزیں۔ فرحان کے کہنے پر وہ دونوں ہی ہنسی۔ ندا نے اس کا اداس روپ اپنے موبائل کے کیمرے میں قید کیا۔ مریم نے آنکھیں دکھائی۔ چلو نیچے، ہمارے نصیب میں ٹی وی والا چاند ہی ہے۔ فرحان کے کہنے پر وہ نیچے اترے تھے۔ وہ سلمان اور ریحان کے ساتھ مسجد کے باہر کھڑا باتیں کر رہا تھا جب چاند نکلنے کا شور اٹھا۔ وہ سب ایک دوسرے کے گلے لگتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اس کے موبائل پر میسج ٹون بجی۔ اس نے فوراً سے میسج کھولا۔ سر پر دوپٹہ لیے وہ اداس آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ پیلے دوپٹے کے حالے میں اس کا اداس چہرہ زین کے دل کو مزید بے ایمان کر گیا۔ اسے جب پہلی بار غور سے دیکھا تب بھی وہ پیلے لباس میں تھی، جبکہ تصویر کے نیچے لکھا تھا آپ کا چاند اداس ہے۔ ایک پل کو تو زین کا دل کیا، ابھی بائک سٹارٹ کرتے اسے لے آئے، پر دل کو سمجھاتے ہوئے اس نے دل سے ایک رات کی مزید مہلت مانگی۔ کل عید کی نماز پڑھ کر اسے لے آنے کا ارادہ کرتا واپس گھر کی طرف آیا۔ کیا ہے نیدو، مجھے کچھ نہیں کرنا، وہ اس کے ہاتھ خود سے ہٹاتی بیزاری سے بولی، لیکن آج وہ اس کی کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ سب سے پہلے ندا نے اسے زبردستی پکڑ کے اس کا فیشل کیا، پھر اس کا پیڈیکیور مینیکیور، سب سے آخر میں اس کے آگے کون لے کر بیٹھ گئی۔ ارے آپ لوگ کیا سمجھے، ندا اس کو مہندی لگائے گی؟ جی نہیں، آپ لوگ غلط سمجھے۔ حرفن مولا ندا اگر سلائی کڑھائی کوکنگ میں
मेकअप करने में माहिर थी तो मेहंदी लगाने में ज़ीरो थी, और वो ये काम ज़बरदस्त करती थी। मैं नहीं लगा रही, मरियम ने नखरे दिखाए। कल रात मेरे होने वाले वो भी आएंगे, कुछ तो ख्याल करो खुद को। तो जैन भाई मिल गया ना, मसनूई नाराज़गी से बोली। मरियम ने घूरते हुए इसके हाथ से कौन ले ली। इसके हाथों पर चारों साइड मेहंदी लगा दे। इन्हें 11 बज गए। अच्छा बदला लिया तुमने मुझसे नीदू। इसने अपनी अकड़ी कमर अभी सीधी की थी जब फरहान हाथों में कुछ लिए अंदर आई। ये क्या? इसने हाथों में मेहंदी के डिज़ाइन के स्टिकर से। बस देखती जाओ। फरहान ने इसके हाथ पर एहतियात से एक स्टिकर चिपकाया। क्या है, क्या कर रहे हो? वह एहतजाजन चीखी थी। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे बच्चे का बाजा बजा ना मोमी, मैं ना भाई ने मदद करनी है, संभालना खुद ही। नीदा के खुदगर्जी से कहने पर इसने इन दोनों को घूरकर सोते हुए बेटे को देखा, जिसको देखकर इसे अपनी आवाज़ कम करनी पड़ी। लेकिन तुम लोग आखिर करना क्या चाह रहे हो? वो अब झंझलाई थी जब फरहान को इस स्टिकर पर कौन से मेहंदी लगाते देखती वो चीखी थी। ओए होए, उन्हें दे हत्ता नहीं, खैर नहीं। हानि के बच्चे, मेरा हाथ। फरहान ने इसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। बिल्कुल चुप। वो मजबूरन चुप हुई। चारों साइड पर खूबसूरत डिज़ाइन के स्टिकर लगाकर फरहान ने इस पर मेहंदी लगाई। फिर एहतियात से एक एक स्टिकर उतारा था। इसके आगे हैरत से फटी। इसके हाथों पर माहिराना हाथों का डिज़ाइन बाहर दिखा रहा था। ओए होए, मुंह बंद करो, कलीदी दे देना शुक्रिया में। वो इसका खुला मुंह बंद करता बोला। मुंह तो तुम बंद करवा लोगे, पर इस टैंकी का क्या करे जो इन 3 दिनों में ओवरफ्लो होने लगी है। अब तो मरियम ने इसकी भीगी आंखों की तरफ इशारा किया जो बहने को बेताब थी। सॉरी, इसका इलाज सिर्फ जैन भाई के पास है। अब ये दोनों खुद अपना झगड़ा निपटाएं, हम तो चले सोने। वो अंगड़ाई लेता बोला। इस अरसे में चुपचाप आंसू बहाती रही। रोंदी है बैठी थे अपनी जान। करवट पर करवट बदलते बिलाकर वो उठ बैठी। रात बड़ी मन्नतों से इसने फरहान से छुआरे और सवैयाँ मंगवाई थी। दिन से मीठा बना मीठा जैन का पसंदीदा था। अभी रात के 2 बज रहे थे। इसने खामोशी से किचन में जाकर मीठा बनाकर 2 डोंगों में अलग अलग निकाल कर बाहर रख दिया कि गर्म था। टाइम देखा तो 2:30 बज रहे थे। एक पल को इसका दिल किया फरहान से कि इसे अभी इस वक्त छोड़ा। दिल पर काबू पाए वो रूहान सी होती कमरे में आई थी। तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होता मरियम जैन। चादर के अंदर से निदा की तंज में डूबी आवाज़ आई। निदू, मैं हानि को कहती हूँ मुझे अभी छोड़ा। मैं ऐसा करती हूँ, ओली को चेंज करवाती हूँ, तुम तब तक हानि को उठा। बोलते बोलते इसकी नज़र निदा के चेहरे पर पड़ी जो सर से चादर हटाई से कश्मीरी नज़रों से घूर रही थी। ये देखो, सो जो मेरी दीवानी बहन, ईद की नमाज के बाद भाई तुम्हें छोड़ आएंगे। वो उसके सामने मोबाइल लाती बोली जहाँ 2:35 के हिंसे चमक रहे थे। पहले सारा दिन मरी हुई सी ना, हूँ तो नदी रात में आए याद। सो जो, शाबाश। निदा ने कोने पर टिकते इसका हाथ पकड़कर इसे लटाया। दरमियान में सोहेली को एक नज़र देखते हुए करवट बदल गई। न जाने कितने आंसू इस दुश्मनी जान को याद करते तकिए में जज्ब हुए। फिर एकदम उठकर वो वज़ू करने चलती। तहज्जुद के बाद भी इसे नींद नहीं। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो कुछ पल लेटा। आज तीसरी रात थी जो करवटें बदल कर गुजरी। बहुत अच्छा बदला लिया जाना तुमने मुझसे। वो इसके दुपट्टे को अपने चेहरे पर रखता बोला। जब कुछ समझ नहीं आता तो नहाने का सोचा। अगर अपने पिछली ईद वाले शलवार कमीज़ पहने तो मैंने भी नए कपड़े नहीं पहनूंगी। वो नाराज़गी से रुख मोड़ के। अच्छा, जो मैं नया सूट लाऊं वो कहाँ जाएगा? जैन से शानों से थामे इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। वो मैं पहनूंगी, ज़रूर पहनूंगी, पर ईद पर हरगिज़ नहीं। वो सीने पर बाजू बांधती धोन से बोली। वो ज़ोर से हंसा। वो हंसते हुए वही पिछली ईद वाला सूट निकाल रहा था। जैन, आपके पास ब्लैक कलर का शलवार सूट नहीं है ना? वो इसकी गिनती के 3-4 जोड़ों को ऊपर नीचे करती देख रही थी। नहीं, कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ बनवाने का, इसने अली से खेलते हुए कहा। इस ईद पर आप ब्लैक पहनना। इसकी फरमाइश पर मुस्कुराया। इसकी बातों को याद करके इसने क्रीम कलर का शलवार सूट बेड पर रखा। फिर तौलिया उठाकर नहाने घुसा। हानि उठो हानि। वो सुबह 6:10 पर इसके सर पर खड़ी से उठा रही थी। क्या यार, 6:30 बज गए थे। बज गए क्या? वो हड़बड़ाकर उठा, पर सामने लगी घड़ी 6:10 बजा रही थी। वो भुना उठा। मोमी की बच्ची में इस वक्त उठकर भंगड़े डालूं क्या? सोने दो यार। वो दोबारा ठेर हुआ। तुम उठकर नहाओ, फिर मुझे छोड़ाओ, जल्दी करो। वो इसे दोबारा उठाती बोली। पागल हो गया? ईद की नमाज़ पढ़कर छोड़ाऊंगा, अभी सो जाओ तुम भी। वो करवट बदल गया। हानि, अभी जाना है मुझे। तुम नहीं छोड़ के आओगे तो मैं अली को लेकर खुद ही चली जाऊँगी। इसने भीगी आवाज़ में जैसे धमकी दी। वो एकदम उठ बैठा। सही है भरा, धमकियाँ थले लगा होया साढ़े भरा। अभी ना हम लोगों ने जाना है ग्रॉसरी के लिए। मैं एडियाँ इमोशनल ब्लैकमेलियाँ पा के आई ना, तो अब फाइनली सारे जा रहे हैं। पहले गए थे तो वो सभी गए थे, लेकिन इस दफ़ा ना वो 2-4 जगह पे जाना, तो कह रहे थे दोनों भाई कि हम जाकर ले आएंगे। मैं कहा नहीं, हमने जाना है। तो वो इनको कहानियाँ सुना के आई हूँ ना, तो फिर वो बिल ले जाने पर माने। तो एक इमोशनल ब्लैकमेल की तरह तैयार हो गए। ओए, अब रोने मत बैठ जाना। लड़ना नहीं था ना जो इतना मिस करी हो इनको। वो इसके सर पर हाथ फेरता बोला। इसकी बात पर इसे मजीद रोने के लिए तैयार देखकर एकदम उठ खड़ा हुआ। चलो अब तैयार हो जाओ, मैं 10 मिनट में नहा कर आया। वो सूसू करती मुस्कुराती हुई बाहर निकली। इसकी आंखों की चमक देखकर मुस्कुराते हुए नहाने गया। वो खुशी खुशी कमरे में आई तो नींदा जागी। पिया मिलन की रुत आई, वो गुनगुनाई। इसके गीले बालों नहाए धोए रूप को देखती बोली, बको मत, ये लो डायपर, अपने भांजे को तैयार करो, फिर मेरा मेकअप भी करना, उठो ना। इसने नीदा की तरफ डायपर फेंका, लेकिन फिर इसे वैसे अपनी तरफ मानी की नज़र से देखती वली के कपड़े रखने के बहाने रुक फेर गई। अली जानी, आपके बाबा जानी की आज खैर नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। वली को गुदगुदी करती बोली। वो खिलखिलाया। नीदा की बच्ची, उठो, मुझे नमाज के ख़त्म होने से पहले घर पहुँचना है। मरियम ने ज़ोर से अली का रोशनी से दे मारा। नीदू, जैन को मेकअप नहीं पसंद, बस तुम आई लाइनर मुस्कारा लगा दो, ब्लश ऑन रहने दो, और लिपस्टिक भी मैं घर जाकर लगाऊंगी। निदा ने अली के साथ साथ इसको भी तैयार किया। अब जाती, मुझे अच्छी सी सेल्फी भेजना जैन भाई के साथ। निदा की बात पर मुस्कुराई थी।
मैं जल्दी आऊँगी, नाराज़ मत होना नीतू। वो इसके गले लगी थी, फिर इसका गाल चूम कर बोली, अम्मा मैं जा रही हूँ, शाम में इंशाल्लाह आऊँगी ज़ैन के साथ। वो माँ के गले लगी, जुग जुग आओ, और अब के नाराज़ होने से पहले सोचना, बहुत प्यारा बच्चा, कदर करो इसकी। इसने आंखें फाड़ कर निदा को देखा। निदा ने सफ़ी में सर हिलाया। इधर देखो मेरी तरफ, माँ हूँ तुम्हारी। माँ को पता चल जाता बेटी खुशी से आई है मियाँ से लड़कर। इन्होंने इसके सर पर चप्पत लगाई। अम्मा, वो इनके गले लगी, आ जाओ यार, मेरी नमाज़ निकल जाएगी। फरहान की आवाज़ पर निदा से अली को लेती भागी। 10 मिनट बाद जब वो निकला तो 6:30 हो रहे थे। 7 बजे नमाज का टाइम था। जब भी बेल बजी वो चौंका। इस वक्त कौन आ गया? एक लम्हे को इसकी दिल ने खुशकवानियों में गोता लगाया। मतवाते बजती बेल पर वो तौलिए में ही बाहर भागा। कौन है भाई? इसने चंचलाते हुए दरवाज़ा खोला, पर खुद दरवाजे की ओट में हुआ। ज़ैन भाई, भाभी को ले आए आप। मेरी दौड़े लगवा दी इन्होंने इन 3-4 दिनों में। सलमान इससे ज़्यादा चंचलाया हुआ था। 3 दिनों से बेचारा कभी सहरी के टाइम आधा सोया आधा जागा। इसके लिए पराठे ला रहा था तो कभी रोज़े की हालत से बेहोश होता अफ्तारी। सलमान इसे बता चुका था, सहरी और अफ्तारी से पहले उसे तकरीबन 10 फ़ोन कर देती थी दे आए पूछने के लिए। अब क्या कह दिया तुम्हारी भाभी ने? आज तो कोई सहरी नहीं करनी। वो अब सामने आया। सलमान ने सर से पैर तक इसे देखा, जो बड़ी शान से नहाया हुआ सिर्फ तौलिए में मलबूस था। वाह भाई, क्या टाइमिंग है भाभी की भी। अपनी भाभी को बताओ भाई नहा चुके हैं, चलो जाओ शाबाश। वो बोलता दरवाज़ा बंद करने लगा। अरे रुके रुके, क्या करें? ये तो पकड़े, जिस काम के लिए आया था वो तो भूल गया। आपने मुझे अपनी बॉडी में लगा दिया। वो उसके मजबूत शाने पर हाथ रखता बोला। ज़ैन ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। हो गया, अब जाओ, मुझे कपड़े पहनने दो, ईद की नमाज़ पढ़नी है। वो फिर से दरवाज़ा बंद करता बोला। अब के सलमान नाराज़ हुआ। ये ले पकड़े, जा रहा हूँ मैं। वो इसके हाथ में एक शॉपर पकड़ाता मुड़ा। ओए रुको, ये क्या है? वो एक नज़र शॉपर को देखकर पूछ रहा था। उफ़, ये मियाँ बीवी के सरप्राइज़ में मुझ मासूम की जान फंस गई। इसने दुहाई दी। अब के ज़ैन ने इसकी गर्दन पर हाथ रखा। खोल के देख ला की है, ओनू बेचारे ने तो जान दे। अच्छा सुन ले, अब रमज़ान से पहले भाभी ने रेहान भाई से कहा था कि आपके लिए ईद का शलवार सूट बनाना है। इनके बुटीक का सबसे बेस्ट डिज़ाइन। आपका नाम तो रेहान भाई के पास पहले था, और भाई ने कहा माजत काम ज़्यादा था, इसलिए देर होगी। वो इसके चौड़े शानों पर हाथ फेरता बोलता गया, फिर बेसाख्ता अपनी शर्ट से झांकते पतले बाजू पर हाथ फेर कर मुँह बनाया। इसकी हरकत पर ज़ैन बेसाख्ता हंसा। अच्छा पैसे बताओ कितने में? वो शॉपर के अंदर देखता बोला। पैसे वो दे चुके हैं, भाई ले नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किलों ने इस धमकी पर मनाया कि वरना और किसी से सिलवाएंगी, और भाई भी इस शर्त पर माने कि आधे पैसे लेंगे। वो अब अपने हाथ को कोहनी मोड़कर अपने मसल चेक करने लगा। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे मिलते हैं फिर। बस बात में सेट लाकर मुड़ा, लेकिन अचानक फिर पलटा। क्या हुआ? वो दरवाज़ा बंद करते करते रुका। भाई आपकी बॉडी। वो एक आंख मीच कर अंगूठा दिखाता नीचे भागा। इसने कहकर लगाते दरवाज़ा बंद किया। अच्छा, तो मेरी प्यारी बीवी ने आखिरकार अपनी मर्ज़ी कर ही ली। इसके सामने नए डिज़ाइन का खूबसूरत सा ब्लैक कुर्ता शलवार पड़ा था। होंठों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कान सजाए वो अलमारी की तरफ बढ़ा। तरतीब से रखी बनियानों में से इसने ब्लैक बनियान निकाली। फरहान इसे छोड़कर चला गया। इसने दरवाज़ा खोला तो फिज़ा में इसकी खुशबू महक रही थी। इसने गहरा सांस लिया, इस महक को अपने अंदर लिया था। दरवाज़ा बंद करती हुई मुड़ी, जब सामने नज़र पड़ते हुए चौंकी। सामने जाना पहचाना शॉपर रखा था। ये तो नीतू के पास था। इसने अली को सोफ़े पर बिठाया, फिर खुद भी इसके साथ बैठकर इसके सामने इस शॉपर उठाकर एक एक करके सारी चीज़ें बाहर निकाली। इसने अपने दोनों हाथ अपने होंठों पर रखे। इसकी आंखें यकलक फीकी। ज़ैन, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे शौहर हैं। वो ज़ेर लब बोली। कितने ही आंसू ने इसके रुखसारों को बूसे देते नीचे गिरते चले गए। इसके सामने वही सूट था जो निदा ने नादिया का कहकर इसे ट्राई करवाया था। निदा के माहिराना हाथों से सिला वो शिफॉन का पूरा सफ़ेद लिबास था। गले और आस्तीन पर नाजुक सा सिल्वर और गोल्डन काम किया हुआ था। कुर्ता स्टाइल शर्ट जिसके गले पर इसने खुद गोल्डन और सिल्वर नग लगवाए थे। सफ़ेद स्ट्रेट ट्राउज़र जिसके पाँचों पर वैसे ही नग लगे हुए थे। इसने जल्दी से कपड़े उठाए। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। एक बाजू पर कपड़े, दूसरे पर अली को उठाए वो कमरे में भागे। ईद मुबारक। नमाज़ पढ़ के सब एक दूसरे से ईद मिलने लगे। यार घर चलो, शीर खुरमा बनाया राबिया ने। रेहान ने इसे अपने घर आने को कहा। माजरत रेहान भाई, मुझे भी मरीम को लेने जाना है। खाला से बोलेगा शाम को आऊँगा इसे लेकर। वो सहूलत से मना करता ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गया। सच तो यह था इसका दिल उदासी में घिरा हुआ था, इसे जैसे यकीन था कि वो आएगी। वो बुझे दिल से दरवाज़ा खोलकर अंदर है, लेकिन कमरे से आती आवाज़ ज़हन अहमद को अपने अंदर ज़िंदगी की लहर दौड़ती महसूस हुई। मम्मा का बेटा अली अहमद। तो अली की कहके पर इसने सेल्फी ली। वो कमरे के दरवाजे पर आ रुका। मरीम की इसकी तरफ पुश थी। अली को गोद में उठा इसी सैमसंग के मोबाइल से सेल्फीज ले रही थी। वह इत्मीनान से दरवाजे टेक लगा, सीने पर बाजू बांधे दोनों को देख रहा था। इसका लगते जिगर अली अहमद बिल्कुल इसी के जैसे ब्लैक शलवार कमीज़, पैरों में नन्हे से मर्दाना खुद से पहने नन्ना गुड्डा लग रहा था। वो मुस्कुराया। अब ज़ैन का सारा ध्यान इस पर था। सफ़ेद कुर्ता, स्ट्रेट ट्राउज़र, लंबे सीधे सिल्की बाल पुश्त पर खुले हुए थे। सामने बेड पर इसका दुपट्टा फैला हुआ था जिस पर छोटे छोटे सिल्वर और गोल्डन नग थे। वो अभी तक इसका चेहरा देख नहीं पाता। आपके पापा कब आएंगे? बेताबी से बेटे से पूछती से बेड पर बिठाया। वो जैसे खुद पर जब्त ना कर पाए। पीछे से आती इसकी आवाज़ पर वो साख्त हुई। जाने कब तक तेरी तस्वीर निगाहों में रही। हो गई रात तेरे अक्स को तकते तकते। मैंने फिर तेरी तस्वीर के किसी लम्हे में तेरी तस्वीर पर लब रख दिया आहिस्ता से। ज़ैन ने जैसे इस पावर करवा के 3 दिन इसके लिए आसान नहीं थे। इसकी आंखें पानियों से भरी। अली ने बाप को देखकर खुशी से चीखते हुए अपनी नन्ही बाहें उठाई। वो जिस बात से मकलूब होकर इसकी तरफ बढ़ा। इसने अली को गोद में उठाया। 8 माह का अली ज़ोर से बाप के गले लगा। फिर इसका चेहरा देखा, फिर अपना सर इसके कंधे पर रखा। इस समय अली अहमद ने
زین احمد کو محسوس کروایا کہ اس نے باپ کو بہت زیادہ مس کیا۔ آہستہ سے شیر پڑتا اس نے علی کے گالوں پر پیار کیا۔ مریم کا دل اس سمے بھر آیا جیسے گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی کب سے خود پر ضبط کیے کھڑی تھی۔ زین نے علی کو پیٹ پر بٹھا کر پاس پڑا موبائل سے تھمایا، وہ ایک دم آگے بڑھنے کو تھی جب اس کا ہاتھ زین کی پرحدت گرفت میں آیا۔ ہے عید کا دن، آج تو لگ جاؤ گلے سے، جاتے ہو کہاں جان میری آ کے مقابل۔ دھیما آنچتے تو لہجہ مریم زین کے ضبط کے سارے بندھن جیسے ٹوٹے تھے۔ وہ ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے سے لگتی سسک اٹھی تھی۔ زین نے کسی قیمتی متاع کی طرح اسے اپنی مہربان باہوں میں سمیٹا۔ یہ شادی کے بعد پہلی بار تھا کہ ان کے درمیان 3 دن کی جدائی آئی تھی، وہ بھی فون پہ بھی بات کے بغیر۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی جبکہ وہ بھی خود کو روک نہ پایا۔ اپنے ہونٹوں سے اس کی آنکھوں سے گالوں پر بہہ جانے والے آنسو چن رہا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی اور آنکھوں سے بہتے آنسو بیان کر رہے تھے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو شدت سے یاد کیا۔ بس میری جان، زین نے اس کی پیشانی چومتے سے خود میں سمویا۔ میں بہت بری ہوں زین، میں بہت بری ہوں، آئی ایم سوری، وہ سسکیاں لیتی بول رہی تھی۔ نہیں میری جان، اس کے بالوں پر لب رکھتے زین نے بے اختیار اس کی پشت سے ہلائی۔ میں تم پر، اپنی مومی پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں مومی، میں بہت ڈر گئی۔ اگر وہ آپ کی جگہ ہوتی وہ مجھے مار چکی ہوتی۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتی زین نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ جس جگہ کو میں نرمی سے چھوتا ہوں وہاں نہ میں خود کبھی ہلکے سے بھی مارنے کی ہمت کر سکتا ہوں، نہ ہی کبھی کسی کو اجازت دے سکتا ہوں۔ وہ بول کر باری باری اس کے گال چوم رہا تھا۔ کسی خیال کے تحت اس کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے زین؟ بھیگی آنکھوں سے زین کی آنکھوں میں دیکھتی سسکیوں کے درمیان پوچھ رہی تھی۔ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں اس سمے اپنے مان کے ٹوٹنے کا درد، اپنی سادگی کے مذاق بنائے جانے کی تکلیف زین نے اسے خود میں بھیجا تھا۔ معاف کر دو مومی ان کو، بعض لوگ اپنی تکلیف کا مداوع دوسروں سے انتقام لے کر کرتے ہیں۔ وہ اس کی پشت کو سہلا رہا تھا، اس کے سینے سے لگی ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ یقین کرو وہ تم سے زیادہ تکلیف میں ہے۔ نا بندہ اننا کرنا دا کچا ہوئے، میں ان سے دوبارہ کبھی ملنا نہیں چاہوں گی۔ اس کے سینے پر ہی سر رکھے اس نے نفی میں سر لیا۔ وہ چلی گئی یہاں سے۔ زین نے اپنے ہاتھوں سے اس کے بکھرے بال سنوارتے سرگوشی کے ایک لمحے کو ساکھ دی۔ بھول جاؤ سب مومی، وہ آہستہ آہستہ سے سمجھا رہا تھا۔ بس بات میں سر لاتی سے الگ ہو کر اپنی آنکھیں صاف کری تھی۔ عید نہیں ملو گی؟ زین نے اپنی دونوں باہیں پھیلائی۔ مریم نے اسے گھورا تھا جیسے کہنا چاہ رہی اب تک کیا تھا؟ ارے یار وہ تو شکوے شکایتوں کا دور تھا، اب تو عید ملو یار، ترس کیا ہوں میں؟ وہ ہنوز باہیں پھیلا کر کھڑا معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ مریم کے چہرے پر آسودہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، وہ دھیرے سے اس کی باہوں میں آ سمائی۔ زین نے طمانیت سے اسے خود میں پھینچا، تبھی علی احمد صاحب کو نظر آیا کہ اس کا باپ اس کی ماں کو اپنے قبضے میں کیے وہ حسب عادت چلایا تھا۔ یہ اچھا تم نے ننھا فوجی رکھا میرے خلاف، ابھی تو میں نے تمہیں عیدی بھی نہیں دی تھی۔ وہ منہ بناتے ہوئے کہتا اسے چھوڑ کے وہ شرمیلی سی ہنسی۔ زین نے آگے بڑھ کر علی کو گود میں اٹھایا۔ اور یہ کب کیا محترمہ آپ نے؟ وہ علی اور اپنے کپڑے دیکھتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ جیسے آپ نے کیا، وہ خود پر نظر ڈالتی شرارت سے بولی۔ اور آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ وہ مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کیوں، آپ کیا سمجھتے میرا شوہر مجھے پیسے نہیں دیتا؟ اس نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھے سے گھورا۔ کیا پتہ؟ علی کا گال چوم کر اس نے کندھے اچکائے۔ میں اپنے شوہر کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گی، وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ وہ ہنسا۔ وہ جو ہر مہینے مجھے پاکٹ منی دیتے، میں نے خالہ کے پاس کمیٹی ڈالی تھی 5000 کی۔ اس کی بات پر ایک دم سنجیدہ ہو۔ مومی وہ تمہارے پیسے تھے۔ زین نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بائیں حصار میں لیا، دائیں طرف علی تھا۔ جی تبھی خود پر ہی خرچ کیے۔ وہ سر کو اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی دھون سے بولی۔ زین نے ہنستے سے خود سے لگایا۔ ویسے تمہارا میاں کسی کام کا نہیں ہے، وہ اپنے کندھے پر ٹکے اس کے سر کو دیکھتا بولا۔ آپ سے تو اچھے ہی ہیں، میں اتنے دن آپ سے دوری ایک فون تک نہیں کیا۔ وہ اچانک سے بولتے بولتے رو دی۔ ارے مومی، وہ بکھلایا تھا۔ نہ مجھے منانے آئے، یہ محبت تھی آپ کی، میں آج بھی نہ آتی، آپ بھی بیٹھے رہتے۔ اب کے بار وہ اس کا حصار توڑتی روتے ہوئے خفگی سے بولی۔ ایسے نہیں آتا، میں بھی تمہیں لینے آ رہا تھا، میں کیسے رہا اتنے دن، کوئی میرے دل سے پوچھے، میں اتنے دن جان بوجھ کر نہیں آیا، میرے دل نے کہا کہ تم خود آؤ گی، اور دیکھ لو میری محبت کچی ڈور سے سرکار بندھے آئے ہیں۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچ کر بولا۔ اب چلو منہ دھو کر آؤ تاکہ میری بھی عید ہو، ویسے بھی تم نے میری چاند رات خراب کی ہے، اس کا جواب بھی لوں گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ مریم کے دل نے شور مچایا۔ جب علی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے باپ سے دور کرنے کی کوشش کی، وہ جو پہلے بھاگنے کا پر تول رہی تھی ایک دم پیچھے ہٹی۔ میرا جیلس شہزادہ۔ زین نے اس کا گال چوما۔ وہ فریش ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہیئر سٹائل بنا رہی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا تھا، علی اس کے سینے پر بیٹھا اس کے موبائل سے کھیل رہا تھا۔ زین کی نظر اسی کا طواف کرتی، سائڈ کی مانگ نکال کے اس نے آگے کے بالوں کو موڑ کر دائیں بائیں پنس لگا کر باقی کے بال پشت پر چھوڑے۔ تبھی وہ علی کو بیڈ پر بٹھاتا اس کے پاس آیا۔ مریم نے بظاہر شیشے میں نظر آتے اس کے عکس کو کنکھیوں سے دیکھا، لیکن اپنے کام میں مصروف رہی۔ جھک کر جویلری باکس نکال کے اس نے کانوں اور ہاتھوں میں پہننے کے لیے میچنگ کچھ نکالنا چاہا۔ اس کے پاس بہت سارے رنگوں کی کانچ کی چوڑیاں، چھوٹے چھوٹے ٹاپس، ایئر رنگس، جھمکے تھے جو ونیتا کے ساتھ جا کر اتوار بازار سے لیتی تھی۔ وہ اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ نہ کوئی ایئر رنگ میچ ہو رہی ہے نہ چوڑیاں، اس نے جویلری باکس بند کرتے مایوسی سے کہا۔ تبھی زین نے دھیرے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اس سے پہلے کہ کچھ سمجھتی اس نے نرمی سے اس کے کھلے بالوں کو کان کے پیچھے عرصا، پھر اس کے کانوں میں باری باری درمیانی سائز کے بہت ہی خوبصورت گولڈن جھمکے جس پر چھوٹے چھوٹے سفید نگ جگمگا رہے تھے ڈالے۔ خوشی اور حیرت کے ملے جلے اثرات کے زیر اثر اس کی زبان گونگ ہوئی۔ زین یہ اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ وہ اس کی کلائی تھامے گولڈن اور سلور امتزاج کا نازک نفیس سا بریسلٹ اس کی کلائی کی زینت بنا رہا تھا۔ یہ اس نے بھیگی آنکھوں سے زین کو دیکھا۔ کہ گولڈ نہیں ہے مومی، وہ بریسلٹ کا ہک لگاتا بولا۔ وہ ساری چیزیں بھلے گولڈ کی نہیں تھی، لیکن وہ خوبصورت سی آرٹیفیشل جویلری خود اپنی قیمت بتا رہی تھی۔ انہیں کسی اچھی جگہ سے خریدا گیا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، وہ فرتے مسرت سے کہتی شیشے میں اپنے جھمکے دیکھنے لگی۔
میں سچ بتا رہی ہوں بہت پیارے، گولڈ سے بھی زیادہ۔ وہ دوبارہ سے اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر اپنی جیب سے کانچ کی سلور اور گولڈن چوڑیاں نکال کر احتیاط سے اس کے دوسرے ہاتھ میں پہنا رہا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ساری چیزیں بہت خوبصورت ہیں۔ وہ اپنی دونوں کلائیاں آگے کرتی خوشی سے بولی تھی۔ اس کے چہرے سے پھوٹتی روشنی ذہن احمد کو بے خود کر رہی تھی۔ ہاں، پر تم سے زیادہ نہیں، اس نے بھاری سے گوشی نما آواز میں کہتے اس کی دونوں کلائیاں تھام کر اس کے حنائی ہاتھوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا۔ مریم نے سر اٹھایا۔ اب وہ اس کی ہتھیلیاں چوم رہا تھا۔ مریم نے پلکیں جھکائی۔ مریم، جس بات سے بھرپور لہجہ اس نے بڑی مشکلوں سے اپنی پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی۔ آئی مسڈ یو۔ زین کی آنکھوں کے تاثرات ہمیشہ کی طرح اس کی دھڑکنیں منتشر کر گئی۔ جب پیچھے سے اس کے بیٹے کے چیخنے کی آواز پر وہ ٹرانس ٹوٹا۔ اوئے ہوئے، یار یہ اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ بدمزہ ہوتا ہے اس سے دور ہوا۔ مریم اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھتی کھلکھلائی تھی۔ دیکھو کیسی عید میری، اس عید پر تو میٹھا بھی نہیں ہے۔ زین نے ہاتھوں کو اونچا کر کے علی کو اپنے سر کے اوپر کر کے مصنوعی اداسی سے کہا۔ ایسا ہو سکتا ہے بھلا کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ 1-2 منٹ بعد واپس آئی تو ہاتھ میں چھوٹی سی پیالی تھی۔ وہ خوبصورتی سے مسکرا۔ آپ کو پتہ ہے ہانی سے چھوارے، سوئیاں اور دودھ منگوایا تھا، پھر رات 2 بجے اٹھ کر بنایا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا تو وہ بھی اسی کے پاس جا کر بیٹھی۔ اس کی بات پر مسکرایا۔ آپ کو ایسا نہ لگے کہ ہمارے گھر اس بار میٹھا نہیں بنا، اس لیے اپنے پیسوں سے منگوایا تھا سب۔ اس کے اپنے پیسے کہنے پر وہ خوش ہوا۔ اچھا اب چکھے نا کیسا بنا۔ اس کے کپڑے خراب ہونے کے خیال سے پیالی اس کے منہ کے پاس لے گی، پھر چمچ بھر کر اس کو کھلانا چاہا۔ زین نے نفی میں سر ہلاتے اس کا چمچ والا ہاتھ تھاما۔ پہلے میں یہ تو کنفرم کر لوں کہ اس کا ٹیسٹ میٹھا ہے یا نہیں۔ پھر اس کے ہاتھ سے اسی کے منہ میں چمچ ڈال گیا۔ ارے پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میٹھا ہے یا نہیں؟ وہ گڑبڑاتے ہوئے منہ میں ہونے کے باعث پر مشکل بولی۔ رکو اب چکھنے دو۔ وہ شرارت سے اس کی جانب جھکا۔ پرفیکٹ، وہ اسی شرارت سے بولا۔ زین اڑے اڑے حواسوں کے ساتھ وہ اتنا ہی بول پائی۔ وہ شرارت سے ہنسا اور اب آرام سے اس کے ہاتھ سے پیالی لے کے کھانے لگا۔ وہ ایک دم اس کے پاس سے اٹھنے کو تھی جب اس نے ہاتھ سے تھام کر روکا۔ سنو، تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر تک چلنا ہے یاد فیملی۔ دعا نے ان 3 دنوں میں میری ناک میں دم کر دیا۔ وہ مرے سے میٹھے سے انصاف کر رہے تھے۔ زین کے پاس بیٹھا علی جو کب سے موبائل سے کھیلا تھا اس کی آستین تھامی تھی کھلانے کے لیے۔ اس کو مت کھلائیے گا، آپ نے اس کے کپڑے خراب کر دینے۔ وہ علی کو وہیں سے اپنی گود میں لیتی بولی۔ زین نے ہاتھ روک کر اسے گھورنا چاہا پر وہ متوجہ نہیں تھی۔ اور ہاں، میں نے دعا کے لیے بھی میٹھا بنایا۔ وہ علی کا ڈرائپر چیک کر رہی تھی۔ زین نے سائڈ ٹیبل پر پیالی رکھی۔ ارے پھر جلدی سے وہ والا بھی لاؤ، میں چیک کر لوں کہ وہ والا زیادہ میٹھا تھا یا یہ وہ۔ زین، وہ چیختے ہوئے اس کے پاس سے اٹھی۔ زین اس کے چہرے پر اپنی بات کے بکھرے رنگ دیکھ کر کہہ کر لگا گیا۔ پکڑیں اس کو، میں اس کا بیگ تیار کر دوں۔ اس کی نظروں کو مزید نہ برداشت کرتے ہوئے علی کو اس کی گود میں دیتی وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ ویسے زین احمد بھی پوری شے ہی ہے۔ پاپا، دادو نے زین بھائی کو اپنا بیٹا بنایا تھا اور آپ نے ان کو اپنا بھائی بنایا، پر سن لیں سب، یہ میرے اور دائم کے بھی بھائی ہیں، اور شی از آور پریٹی بھابھی اینڈ دس لٹل جینٹل مین از آور نیفیو۔ یہ ہماری خوبصورت سی بھابھی اور ہمارے محترم ننھے بھتیجے۔ دعا مریم سے جڑ کر بیٹھی تھی۔ اس کی بات پر سب کے کہہ کے بلند ہوئے۔ اس کی بلکہ ان دونوں کی ایک ہی بات کو انگلش اردو میں مکمل کرنے پر مریم اور زین مسکرا رہے تھے۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ علی کو گود میں اٹھانے سے قاصر تھی، پر مریم کی گود میں بیٹھے علی سے چھیڑ چھاڑ جاری تھی۔ ہاں بھائی بیٹا، میرے پوتے پوتی کا بھائی بننا قبول ہے تمہیں؟ فیصل حیات کے اچانک پوچھنے پر ہنسا۔ جی جان سے قبول ہے، وہ مسکراتے ہوئے سر کو جھکا کر بولا۔ اس کی بات پر سبھی مسکرائے۔ ہیلو لٹل بوائے، آئی ایم یور چاچو۔ ننھے سے لڑکے میں تمہارا چاچو ہوں۔ دائم نے آگے بڑھ کر علی کو گود میں اٹھاتے سے ذرا سا ہوا میں اچھالا۔ آنی کو ٹھیک ہونے دو، پھر دیکھو یہ اپنے چاچو کو مل جائے بس۔ دعا نے دائم کو دیکھتے وہیں سے دانت کچکچائے تھے۔ او ہیلو، رہنے دو، یہ میرا پارٹنر بنے گا، یو جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ تم انتظار کرو دیکھو، ہے نا علی؟ وہ اس سے لاڈ کرتا بولا۔ علی کھلکھلایا۔ مریم اور زین اس پوری فیملی کا اپنے لیے پیار عزت محسوس کر کے مسکراتے ہیں۔ یہ تو رب کا وعدہ، وہ آزمائشیں دیتا پر آزمائشوں میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور وہ اپنی ان آزمائشوں کے لیے اپنے سب سے مضبوط سپاہیوں ایمان والے بندوں کو چنتا ہے، جو جتنا ثابت قدم رہ کر ان آزمائشوں کو سہ لیتا ہے، اس کا وعدہ، اس کا انعام بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ زین احمد نے عادل حیات کا IT ڈپارٹمنٹ مینجمنٹ ہیڈ کے طور پر بخوبی سنبھالا، لیکن اس سے پہلے فیصل حیات نے اس کے حوالے اس کی امانت کی۔ اس کی 20 دنوں کی تنخواہ، پروجیکٹ کی کامیابی کا بونس، عیدی، اور اس نے انہی پیسوں سے مریم کی عید کی شاپنگ کی تھی۔ 1 سال بعد عادل حیات نے بزنس سٹارٹ کیا اور اس کو اپنے ساتھ ہی رکھا۔ عادل حیات نے واقعی سے اپنا چھوٹا بھائی سمجھا۔ ان 5.5 سالوں میں زین احمد پر اپنے اس کے صبر کی، اس کے بے انتہا شکر پر اپنے کرم کی بارشیں کی۔ وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا گیا، لیکن ایک چیز جو زین احمد کی گھٹی میں تھی وہ تھی عاجزی، اپنے رب کی محبت۔ وہ آج بھی اپنے رب کا شکر گزار بندہ تھا، آج بھی وہ شکر و صبر کی انگلی تھامے ہوئے تھا، اور مریم زین اس کی بے پناہ محبتوں کے باعث اس کے رنگ میں رنگتی چلی گئی تھی۔ وہ چابی سے دروازہ کھول کر علی کے ساتھ اندر آئے۔ وہ دونوں مسجد سے عشاء پڑھ کر آئے تھے۔ سامنے کے منظر نے زین احمد کے ہونٹوں پر مسرور سی مسکراہٹ بکھیری۔ مریم نماز پڑھ رہی تھی، اس کے ساتھ ہی اس کی 2 سالہ بیٹی ابیحہ زین اپنی ننھی سی جائے نماز پر دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے گھٹنے موڑے بغیر سیدھا سر کو زمین پر رکھ کر سجدہ کر رہی تھی۔ اوئے ہوئے، ساڈا کاکا بھی اتنا ہی کردا۔ جب اس کی نظر باپ پر پڑی، وہ وہیں سے اٹھ کر بھاگتی اس کی طرف دوڑی۔ با آنی، زین نے مسکراتے ہوئے چھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی بیٹی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے باپ کا چہرہ تھام کر باری باری اس کے گال چومے۔ مریم نے سلام پھیرا تو 6 سال کے علی نے محبت سے ماں کا گال چوما۔ وہ جائے نماز طے کرتی مسکراتی اٹھی جب وہ بیٹی کو گود میں اٹھائے اس کی طرف آئے، پھر بڑی محبت سے مریم کا گال چوما۔ آج 5 سال 6 ماہ بعد بھی اپنی عادت پر قائم تھا۔ بانی،
جب ابیہا نے اپنے گال پر انگلی رکھ کر اس کے آگے اپنا چہرہ کیا، اس نے ہنستے ہوئے اس کا گال چوما۔ باپ کی دیوانی ابیہا کی کوشش ہوتی کہ زین گھر آئے تو سب سے پہلے وہ زین سے ملے۔ ابیہا، بابا جانی آلویز کیسز مما فرسٹ۔ ابیہا، بابا جانی ہمیشہ ماما کو پہلے بوسہ دیتے ہیں۔ علی کی بات پر مریم چینپی وہ مسکرائے۔ زین احمد کے کہے کے مطابق اس کے بچوں نے اسے محبت کرنی سیکھی تھی۔ علی ڈرائننگ ٹیبل پر رکھے اپنے کلرز اور کارڈز کی طرف متوجہ ہوا تو ابیہا نے بھی بھائی کے پاس جانے کی فرمائش کی۔ زین نے آرام سے اسے نیچے اتارا۔ گھٹنے تک آدھا فراک اس پر نماز پڑھنے کے لیے اوڑھا گیا اسکارف جو اب آدھا چہرے پر آ رہا تھا۔ وہ اپنی 2 سالہ بیٹی کو دیکھ کر محبت سے مسکرایا جب اس کی آواز پر چونکا۔ زین، یہ آپ کے بچے، آپ اب بھی سب سے پہلے میرے پاس آتے ہیں۔ بہت بار پوچھا جانے والا سوال آج پھر کر رہی تھی، اور آج پھر ہمیشہ کی طرح اس کی بات پر مسکرایا، شفاف مسکراہٹ جو آج بھی اسے کہیں اور دکھنے نہیں دیتا تھا۔ مریم کو وہ ان 5.5 سالوں میں اور زیادہ خوبصورت لگنے لگا۔ ویسے بھی اس کی عمر ہی کیا تھی، 30 سال۔ لک بابا جانی، ماما آنی اور چاچو کے لیے کارڈ بنایا میں نے۔ علی نے ان دونوں کو ایک ساتھ اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بچوں کی طرف بڑا، ساتھ میں وہ بھی تھی۔ اپنی اولاد تو سب کو پیاری ہوتی ہے مومی، پر میرے لیے پہلے میرا دل ہے۔ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس کی آنکھیں بھیگی تھی، پھر میرے وجود کے حصے، پھر اس نے علی اور ابیہا کی ننھی سی پیشانیاں چومی۔ دل دھڑکے گا تبھی تو وجود کے حصے کام کریں گے نا۔ وہ اسے پیارے شخص کو دیکھتی کھڑے کھڑے اپنے رب کے آگے نہ جانے کتنے شکرانے کے سجدے کر گئے۔ بابا جانی، آئی ہیو ٹو بائی گفٹ فار دیم، مجھے ان کے لیے تحفہ لینا۔ ہم کب جائیں گے مال؟ علی نے ہمیشہ کی طرح آدھی اردو اور آدھی انگلش بولی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہنسی۔ دوار دائم کے دیکھا دیکھی علی بھی انہی کی طرح بولتا تھا۔ پہلے تو بہت سمجھا دی اسے، تو یا تو اردو بولے یا انگلش، پر علی احمد پر اپنی آنی اور چاچو کا زیادہ اثر تھا۔ آپ میرے ساتھ یہ چیٹنگ نہیں کر سکتے۔ وہ ٹائی باندھنے لگا جب اس کے پاس آئی، پھر اس کے ہاتھ ہٹاتی خود ہی باندھنے لگی۔ اس کے خفا خفا چہرے کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ یار مریم، مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو۔ وہ اس کے سر کو دیکھ کر بولا۔ روز یہی ہوتا تھا، زین کی ٹائی مریم نے باندھنی ہوتی تھی۔ اس کی ضد پر زین نے اسے خود سے کہا، اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود صبح اس کے جوتے بھی وہی لا کر اس کے پیروں کے پاس رکھتی، اور اس ساری کارروائی میں مقصد لیٹ ہو جاتا۔ یار میرے جوتے لاؤ، جلدی کرو، میٹنگ عادل بھائی کے فون آنے لگ جائیں گے بھی۔ وہ اب جلدی جلدی بالوں میں برش پھیرتا بولا، کہاں گئی؟ یہیں تو رکھے تھے۔ مریم کی پریشان سی آواز پہ اس نے مڑ کر دیکھا اور سامنے کے منظر پر ٹھٹکا۔ مریم کا پہلے تو منہ کھلا، پھر بے ساختہ مسکراہٹ کو روکنے کے لیے وہ دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھے۔ ابیہا، زین اس کا جوتا سینے سے لگا اس کی طرف بڑھی تھی۔ ایک جوتا وہ راستے میں گرائی تھی۔ وہ ایک دم نیچے آگے بیٹھا۔ نہیں میرا بچہ، بیٹیاں باپ کے جوتے نہیں اٹھاتی۔ اس نے ابیہا کے ہاتھ سے جوتا نیچے پھینکا، پھر اسے سینے سے لگا۔ اسے ہر وہ کام کرنا تھا جو اپنی ماں کو اپنے باپ کو کرتے دیکھتی تھی۔ 6 مہینے کی عمر سے اپنے باپ کی دیوانی تھی۔ مریم، بہت غلط بات ہے، اس نے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ ارے اس میں میری کیا غلطی؟ ماں کی طرح بیٹی بھی باپ کی دیوانی ہے۔ تو وہ ابیہا کے لیے وہی الفاظ دہراتی جو وہ علی کے لیے دہراتا تھا، اور ہمیشہ کی طرح ہنستی ہے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، انشاءاللہ شام میں جلدی واپس آؤں گا، پھر مال چلیں گے ان دونوں کا گفٹ لینے۔ وہ والیٹ اور موبائل جیب میں رکھتا بولا، پھر گاڑی کی چابی ہاتھ میں لی تھی۔ اس کا گال چوما، ساتھ میں اس کی گود میں چڑھی ابیہا کا گال چوما، پر ہمیشہ کی طرح ابیہا نے اس کا چہرہ اپنے ننھے ہاتھوں میں تھام کر اس کے دونوں گال چومے۔ کچھ سیکھو میری بیٹی سے، پیار کا جواب کیسے دیتے ہیں، وہ شکایتی انداز میں کہہ کر سوئے ہوئے علی کو پیار کرتا باہر نکلا۔ اس نے ہنس پہ عادت اس پر آیت الکرسی کا حسار کر اسے رخصت کیا۔ ماں صدقے چلی جائیں، تو بڑیاں گڈیاں آ گئی ہیں نے۔ بس اللہ پاک نے ہر کسی کو نوازنے کا ایک وقت رکھا ہوتا ہے، جب اللہ پاک نوازنے پہ آتے ہیں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ علی کو اپنی آنی اور چاچو کے لیے گفٹس لینے تھے، جس کے لیے ہمیشہ کی طرح اپنی بڑی ماما عادل حیات کی بیوی سے مشورہ لے چکا تھا۔ اس وقت وہ مال میں موجود تھے۔ پاپا پرفیوم لینا چاچو کے لیے، اینڈ شرٹ فار آنی، اور آنی کے لیے کرتی۔ وہ زین کا ہاتھ کھینچتے پرفیوم شاپ کی طرف بڑھا۔ وہ ابیہا کا ہاتھ تھامے ان کے پیچھے بھیجے تھی۔ ماما آنی۔ ابیہا اس کا ہاتھ چھوڑتی زین کی طرف بھاگی۔ زین اسے دیکھیں، وہ زور سے بولی۔ زین نے پیچھے مڑ کر ابیہا کو گود میں اٹھایا، تبھی مریم کو کسی نے پکارا۔ مریم! آواز پر مڑی، کوئی باہر نقاب میں ملبوس خاتون اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، وہ الجھن بھرے انداز میں کہہ رہی تھی جب اس خاتون کی اگلی حرکت پر گڑبڑائی ہوئی اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے۔ ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں اسی قابل ہوں مریم، آج دنیا کے سامنے تم سے معافی مانگ رہی ہوں۔ کہنے کے ساتھ اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ اس آنسو بھرے چہرے پر نظر پڑتے وہ حق تک رہ گئی۔ تمہارا سکون میرے اندر کی آگ کو بھڑکا دیتا تھا۔ جب میں خوش نہیں تھی تو تمہیں بھی تو خوش نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ جب میرا شوہر مجھے خوش نہیں رکھتا تو تم سے وہ محبت کیسے کر سکتا تھا، جبکہ اس کی جیب بھی خالی تھی؟ تمہیں تو اس سے لڑنا چاہیے تھا نا روز روز۔ وہ ابزاروں کا تار ہو رہی تھی، وہ ساکت سی کھڑی تھی۔ میری کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکی، میں نے تمہارے خلاف جب کوئی چال چلی، زین کے لیے تمہاری محبت کو اور ہی بڑھتا ہوا پایا۔ تم پر اللہ کا خاص کرم تھا، تم پر اللہ کا خاص کرم ہے مریم، اس نے تمہیں زین کو سونپا، وہ بہت پیارا انسان ہے۔ خود پر قابو پاتے وہ سر کو جھکا گئی۔ مجھے معاف کر دو اللہ کا واسطہ، میں 5.5 سالوں سے سوئی نہیں ہوں مریم، تمہیں زین کی محبت کا واسطہ۔ وہ دوبارہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی، وہ جیسے ایک دم ہوش میں۔ اس نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کے جڑے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی میل نہیں، زین کے کہنے پر میں اسی وقت آپ کو معاف کر چکی تھی، پر ہاں میرے دل کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی۔ اب کس کی آواز بھیگی؟ وہ چپ ہوئی۔ تمہارے اس معصوم دل نے مجھے اتنے سال بے چین رکھا ہے، وہ مریم کا چہرہ دیکھتی بولی، جو آج بھی اتنا معصوم پر نور تھا۔ تبھی ایک 2-2.5 سالہ بچہ بھاگتا ہوا۔ ماما! نگینہ نے اسے گود میں اٹھایا۔ یہ آپ کا؟
وہ حیرت سے بچے کو دیکھتی جملہ مکمل نہیں کر پائی، اس نے اس بات میں سر لایا۔ 2 بچے میرے، وہ میرا بڑا بیٹا 3.5 سال کا، وہ سامنے اشارہ کرتی بولی جہاں ایک بچہ ایک آدمی کا ہاتھ پکڑے کچھ لینے کی ضد کرا تھا اور ساتھ میں ایک 14-15 سالہ بچی کھڑی تھی، اور ساتھ میں میرا شوہر علیم حسین اور میری بیٹی۔ وہ اس آدمی پر نگاہیں جمائے بولی آپ کے ہسبینڈ تو ناصر؟ وہ چپ ہوئی، نگینہ نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں زین نے کچھ نہیں بتایا؟ مریم نے زین کے نام پر الجھن سے نفی میں سر لایا۔ اس دن زین سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو شاید میں کسی غلط ہاتھوں میں چلی گئی ہوتی۔ اگر زین مجھ سے میری کم ظرفی کا بدلہ لیتا تو شاید نہیں، یقیناً آج میں تمہارے سامنے اپنی جنت کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی۔ وہ نم لہجے میں بولتی قریب رکھی کرسی پر بیٹھی تو مریم بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ناصر سے طلاق کے بعد اپنے گھر واپس چلی گئی خالی ہاتھ نگینہ کو دیکھ کر بھائیوں نے بھابھیوں کے کہنے پر آنکھیں ماتھے پر رکھ لی، ورنہ پہلے وہ اپنے بھابھیوں کے لیے بھی مہنگے مہنگے تحفے لے جاتی تھی۔ مشکل عدت گزارنے کے بعد اسے اپنا خرچہ خود اٹھانے کو کہا گیا۔ نوکری کی تلاش میں روز آتے جاتے اور باش لوگوں نے اس پر جملے کسنے شروع کر دیے۔ بھابھیوں نے بھائیوں کی غیرت کو للکارا، نوبت بڑی بہن پر ہاتھ اٹھانے کے آگے۔ یہ کوئی اس واقعے کو 8 مہینے بعد کی بات ہے، جب نوکری نہ ملنے پر مایوسی سڑک پر بیٹھی بے بسی سے رو رہی تھی۔ جب ایک گاڑی اس کے آگے رکی، اس میں بیٹھے بندوں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ اس کے منع کرنے پر اس کا ہاتھ پکڑے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھانے کو تھے، جب قریبی کسی اور گاڑی کے ٹائر چرچرائے۔ وہ آدمی گاڑی میں بیٹھ کر بھاگے، وہ زین احمد تھا۔ ایسی دگرگو حالت میں دیکھ کر زین کو دکھ ہوا۔ زین کے آفس میں 40 سالہ علیم حسین نہایت ہی شریف آدمی جو کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، جس کی بیوی کو بھی کچھ مہینے پہلے وفات ہوئی تھی، ایک 9-10 سالہ بیٹی تھی۔ زین نے نگینہ کی رضامندی سے دونوں کا نکاح کروا دیا، وہ اسے لے کر اپنے شہر فیصل آباد چلا گیا۔ نگینہ نے پھر زین سے کوئی رابطہ نہیں کیا، وہ کسی رشتہ دار کی شادی میں کراچی آئے تھے۔ لگتا ہے تم نے مجھے دل سے معاف کر دیا تھا مریم، وہ پیچھے مڑ کر اپنے شوہر اور بچوں کو دیکھتی نم لہجے بولی۔ مما ادھر آئیں جلدی، اس کے شوہر کی بیٹی نے اسے آواز دی۔ آتی ہوں، وہ مسکرا کر بولتی کھڑی ہوئی۔ قیامت کے دن میرا گریبان مت تھامنا مریم، ہو سکے تو مجھے ایسے معاف کر دینا اس دن تمہارا حساب نہ دینا پڑے مجھے۔ وہ پھر سے ہاتھ جوڑ گئی، مریم نے کھڑے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ یقیناً اللہ نے ہم جیسے ان لوگوں سے پناہ مانگنے کے لیے آیت اتاری تھی۔ وہ مریم کو نہیں دیکھ رہی۔ ترجمہ: میں پناہ مانگتی ہوں اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔ سورۃ الفلق آیت نمبر 5۔ وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالتی واپسی کے لیے مڑی۔ نگینہ جی، وہ بے اختیاری سے پکار بیٹھی۔ نہیں مریم، مجھے جانے تو تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہوں گی، میں نہیں چاہتی میرا سایہ بھی تمہاری ہنستی بستی زندگی پر پڑے۔ اللہ تم دونوں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے، آمین، اللہ حافظ۔ وہ بغیر مڑے بولتی چلی گئی۔ وہ حرم کے فرش پر بیٹھی تھی، اس کے گھٹنے پر سر رکھے ابیہا لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں سامنے خانہ کعبہ سے ہوتی زین احمد پر تھی جو علی کے کندھے پر بٹھائے طواف کر رہا تھا۔ وہ ابھی بھی ان کے ساتھ طواف کر چکی تھی اور ساتھ میں زین کو اپنی پناہوں میں سے حتیب میں نفل بھی پڑھایا تھا۔ ابیہا کا منہ دیکھ کر واپس بیٹھ گئی جبکہ وہ دونوں دوسرا طواف کر رہے تھے۔ اس نے بہت سال پہلے عمیر احمد کے تحریر شہرزاد میں پڑھا تھا کہ مرد عورت کے لیے دروازہ ہوتا ہے اور دروازے کا کام یا تو راستہ دینا یا راستہ روکنا۔ اس وقت اس کی عمر 15-16 سال تھی، وہ تب یہ بات سمجھ نہیں پائی تھی، پر آج اسے یہ بات سمجھ آئی تھی۔ زین احمد مریم زین کے لیے وہ دروازہ تو جو اللہ کی رضا کے لیے کھلتا تھا، جس کو پار کر کے اسے جنت ملنی تھی، اور مریم زین کے لیے وہ دروازہ کھولنے والا خود زین احمد ہی تو تھا، جس کا ہاتھ تھامے سے اللہ کا قرب حاصل ہوا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے دونوں باپ بیٹے کو اپنے پاس آتا دیکھ رہی تھی۔ دونوں پہلے آب زمزم پینے رکے۔ ابیہا ان کو دیکھ کر ان کی طرف بڑھی، وہ وہیں بیٹھی نے دیکھتا کری تھی۔ زین دور سے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ مریم نے جواباً مسکراتے ہوئے آنکھیں جھپکی، 2 قطرے اس کی آنکھوں سے ہوتے گالوں پر پھسلے۔ ہنوز اس پر نظریں جمائے اس نے اپنی آنکھیں صاف کی، ابیہا کو علی گلاس میں پانی ڈال کر دے رہا تھا۔ زین اپنا بچا ہوا آدھا گلاس اس کی طرف بڑھا رہا تھا، اس نے اپنی نگاہیں نہیں ہٹائی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے پاس بیٹھ کر زین نے اس کے لبوں سے گلاس لگایا، سسکی روک کر اس نے پانی پیا۔ پانی پیتے بھی اس کی نظر زین پر تھی۔ ترجمہ: اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وہ زیر لب پڑتی، اس کے گھٹنے پر سرکتی روتی، وہ سمجھ گیا وہ کیوں رو رہی ہے۔ تم اکثر مجھ سے پوچھتے ہو نا میں اتنا اچھا کیسے ہوں، تو اس کی وجہ بھی تم ہو، وہ اس کا سر اوپر اٹھاتے اس کی آنکھیں چومتا بولا۔ میں بھلا کیسے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ زین مسکرایا۔ مرد کی زندگی میں 3 عورتیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، ایک اس کی ماں جو اس کی تربیت کرتی ہے، دوسری اس کی بیوی، اس کی ماں کی تربیت کا امتحان اس کی بیوی لیتی ہے۔ یہ بیوی پر منحصر ہے کہ وہ بندے کو جنت کے قریب کرتی ہے اور دوزخ میں پہنچا آتی ہے۔ کبھی کبھی بیوی کی بیجا ضدیں مرد کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔ مریم زین احمد سے راضی ہے، تبھی زین احمد کا رب زین احمد سے راضی ہے۔ وہ اپنی طرف بھاگ کر آتی ہے، ابیہا کے لیے باہیں واہ کر کے، اور تیسری عورت اس کی بیٹی۔ وہ اس کی سینے سے آ لگی، اس نے اس کی ننھی سی پیشانی چومی۔ علی نے چپکے سے آ کر اسے اپنے بازوں میں لیا تھا، پھر محبت سے اس کا گال چوما۔ مریم نے اسے اپنے سامنے لا کر اس کی پیشانی پر پڑے پسینے میں بھیگے بال ہٹا کر اس کی پسینے سے تر پیشانی چومی تھی۔ ایک مرد کے لیے بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایک بیٹی اپنی پیدائش سے ایمان والے مرد کا دل نرم کرتی ہے۔ علی اس کی گود میں سرک کر لیٹ گیا۔ وہ چپ چاپ زین کو دیکھ رہی تھی جس نے ابیہا کو اپنی گود میں بھرا تھا۔ بے شک اللہ محبت اور محبت کو پسند کرتا ہے، وہ کہتے ہوئے جھکا، پھر بڑی نرمی سے اس کی ہتھیلیوں کو عقیدت سے چوما۔ لیکن میں نے محبت مانگی، اس نے عشق عطا کیا۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتے نم لہجے میں بولتی مسکرائی تھی۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کے لیے وہ اپنے راستے ضرور کھولتا ہے، یہ اس کا وعدہ، اور بے شک وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ کہانی اس بابرکت نام پر بھروسے کی ہے جو زندگی کی ضمانت ہے۔ ختم شد۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا خوبصورت سا ناول، آج میں نے بہت زیادہ لمبا ہی دے دیا آپ کو،
کہ میں نے کہا چلیں آج آپ کا ناول کمپلیٹ کر دیا جائے، تو حالانکہ یہ 2 قسطیں بن سکتی تھی، لیکن میں نے کہا چلو کوئی نہیں، ایڈا کا سان میں تڑتے کر دیں، حالانکہ سب میرے ویٹ میں بیٹھے ہیں، ابھی میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، میں نے جانا ہے، افطاری کھول کے میں آپ کی طرف ہی آ گئی ہوں۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ خوبصورت سا ناول، بہت انفارمیٹیو ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ ناول۔ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ عائشہ زبردست سٹوری، تھینک یو عائشہ۔ انیس بانو، بہت ہی پیارا ناول ہے، اگر ہم بھی اس پر عمل کریں اور ہماری اصلاح ہوگی، اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے انیس بانو، بہت زیادہ انفارمیٹیو ناول ہے، بہت اچھا ناول ہے، کوئی بات کسی کے دل پہ اثر کر جائے۔ تھینک یو انیس بانو۔ ابصار حیدر، ناول سن کر اللہ کی ذات پر ایمان اور پختہ ہوا، بہت اچھا لگا، تھینک یو ویری مچ ابصار حیدر۔ عامر، آپ نے صحیح کہا، سس ماں اور بیوی کے علاوہ حیدر بھی اتنا ہی ذمہ دار تھا ان سب حالاتوں کا، اور اسکا بھی عجیب ہی تھی، اتنا بھی کیا مظلوم ہونا، بس ٹھیک ہی تھا، کچھ خاص نہیں تھا ناول۔ آہو بس اینڈ تھے انہوں نے چول مار گئے تھے۔ تھینک یو عامر۔ عامر، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بہت دن بعد آج ناول سنا، اچھا تھا ناول پر آپ کے کمنٹس کیا کہنے، اس نے ہیرو کی جتنی عزت افزائی کی آج تک کسی ہیرو کی نہیں کی، اس کے کام ہی ایسے تھے۔ ہوتا ہے، چلتا ہے دنیا، وہ آپ خود مجھے مجبور کرتے ہیں، اپنی وہ انسان کی ذلت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تھینک یو عامر۔ طیب اشرف، وعلیکم السلام، ناول سو تھینک یو طیب اشرف۔ حماد شاہ، آؤٹ اسٹینڈنگ ناول، چنگا بندہ تھا سلمان۔ سلمان واقعی چنگا سی، تھینک یو حماد شاہ۔ یوزر جی، اٹس امیزنگ ناول، تھینک یو ویری مچ یوزر جی، واقعی بڑا چنگا ناول ہے۔ لاوش سلون، بہت اچھا لگ رہا ہے، تھینک یو لاوش سلون۔ عامر، بے شک، سبحان اللہ، تھینک یو عامر۔ روک سوزو، بہت اچھی بک تھی، لیکن یہ ویسے جنر نہیں تھا جیسا میں نے سوچا تھا، مجھے لگا تیری الفت میں صنم ناول بائی اقرا صغیر احمد جیسی سٹوری ہوگی، دیٹس مائی فیوریٹ ناول۔ اس ناول میں جو رچ گرل اینڈ پور گائے ٹروپ ہے، وہ میرا فیوریٹ ٹروپ ہے۔ اٹس ریئلی انٹرسٹنگ ٹو سی دا فیمیل لیڈ چینج فرام اے spoiled brat to a good girl. It's not easy to write in this genre of books. I have read many books like this, but only a few writers have been able to write this trope properly. Anyhow, this book was great. I love listening audio novel in your voice. Thank you very much, Rokyozo. I'm honored that you like my reading style. تو گائز یہاں پہ ہمارا جو کمنٹ سیشن ہے وہ اختتام کو پہنچا، مجھے دے اجازت، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال